مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، اور آج کی اس نشست میں ہم ایک انتہائی اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ ہماری زندگیوں سے جڑے ایک بہت ہی بنیادی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ہم ماہر چائلڈ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر وینیسا لاپوینٹ کی شہرائے آفاق کتاب ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج، یعنی نقصان کے بغیر نظم و ضبط، اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا گہرا تجزیہ ہے جو ہماری آنکھیں کھول دے گا۔ ایسا ہی ہے، اور دیکھیں ڈاکٹر وینیسا کے پاس بچوں کی نفسیات اور ان کی نشو و نما کے حوالے سے 2 دہائیوں یعنی 20 سال کا کلینکل تجربہ ہے، اور ان کا یہ کام ان تمام روایتی سزا کے طریقوں کو جنہیں ہم پیونیٹیو میجرز کہتے ہیں، انہیں مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو سدھارنے کے لیے سزا تو ضروری ہے، لیکن اس نشست کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بچوں کی تربیت ان کے دماغی ارتقاء اور نشو و نما کو نقصان پہنچائے بغیر کیسے ممکن ہے۔ بالکل، اور یہیں سے چیپٹر 1 کا آغاز ہوتا ہے کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اصل میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ اگر میں عام روایتی سوچ کی بات کروں تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ ڈسپلن کا مطلب ہے بس حکم منوانا۔ جی، جٹ پٹ فرمان برداری۔ ہاں، مطلب میں نے کچھ کہا اور بچے نے فوراً کر لیا۔ بڑوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر بس آنکھیں بند کر کے عمل کرنا۔ کیا یہ ڈسپلن نہیں ہے؟ دیکھیں، یہیں پر ڈاکٹر وینیسا اس بہت بڑے مفروضے کو توڑتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ڈسپلن کا مقصد بچوں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں بلوغت کے لیے تیار کرنا ہے، ایک صحت مند اور ذمہ دار انسان بنانا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف بات منوانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل نظم و ضبط ایک ایسا طرز عمل ہے، ایک وے آف بینگ ہے۔ یہ کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو آپ ضرورت پڑنے پر دراز سے نکالیں اور استعمال کر لیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم بچے کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک کنیکشن بناتے ہیں۔ یہ بات واقعی گہری ہے کہ اس میں بچوں کی جذباتی ضروریات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب ایک بچہ ضد کر رہا ہو اور ہماری بات نہ سن رہا ہو تو غصہ تو آتا ہے نا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا دماغ بڑوں کے دماغ جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کوئی چھوٹے سائز کے بالغ انسان نہیں ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کا دماغ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے؟ جی، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں کا دماغ خاص طور پر وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ابھی ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے۔ وہ کچا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جسمانی طور پر اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ بڑوں کی طرح منطقی فیصلے کر سکیں؟ بالکل، اور ہم ان سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 30 سال کے ایک سمجھدار انسان کی طرح بیہیو کریں۔ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے نا؟ ہاں، یہ تو واقعی ناانصافی ہے۔ مجھے یہاں وہ مشہور اسٹینفورڈ مارش میلو تجربہ یاد آ رہا ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ ضرور۔ مارش میلو ایکسپیریمنٹ بہت ہی کلاسک مثال ہے اس کی۔ اس میں محققین نے چھوٹے بچوں کے سامنے ایک مارش میلو یعنی ایک میٹھی ٹافی رکھی اور ان سے کہا کہ اگر وہ 15 منٹ تک اسے نہیں کھائیں گے تو انہیں ایک اور مارش میلو ملے گا۔ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ بچے کس قدر بے چین ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کوئی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی میز کے نیچے چھپ رہا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تجربہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو پانا بہت مشکل کام ہے۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سیلف کنٹرول وقت کے ساتھ اور دماغی پختگی یا میچورٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسے آپ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم سختی کریں، ڈانٹیں تو بچہ تو فوراً رک جاتا ہے، وہ ہماری بات مان لیتا ہے۔
تو کیا وہ ڈسپلن نہیں سیکھ گیا؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ وہ جو وقتی طور پر فرما بردار بن جاتا ہے نا، ڈاکٹر لپوائنٹ اسے فالس کمپلائنس یا جھوٹی فرما برداری کہتی ہیں۔ جھوٹی فرما برداری مطلب وہ دل سے نہیں مان رہا ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ صرف اور صرف سزا کے ڈر سے رک جاتا ہے۔ جب ہم انہیں سزا دے کر سیلف کنٹرول کی توقع کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کے اندر ایک گہرا خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو وہ خوف کی وجہ سے فریز ہو جاتے ہیں؟ جی، اور اس سے ان کا جذباتی ارتقاء بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان سے تبھی پیار کریں گے جب وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے۔ ان کے لیے محبت اور تحفظ کا مفہوم ہی مسخ ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ یعنی روایتی سزائیں وقتی طور پر شاید کام کرتی ہی نظر آئیں، لیکن اندر ہی اندر وہ بچے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ 100%۔ اور اسی لیے کتاب کا دوسرا چیپٹر کنیکشن کی سائنس اور اہمیت پر بات کرتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کنیکشن یا تعلق کو عموماً صرف ایک جذباتی سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن سائنس کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ جی ہاں، یہ کنیکشن صرف ہوا میں نہیں ہے، اس کی باقاعدہ حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل بنیادیں ہیں۔ جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں دماغ میں، ہے نا؟ بالکل، ان کے دماغ میں آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے، جسے ہم محبت کا ہارمون بھی کہتے ہیں۔ یہ اس فزیکل اور ایموشنل کنیکشن کی پہلی سیڑھی ہے۔ واہ! اور کتاب میں ایک اور سائنسی معجزے کا ذکر ہے، وہ جو فیٹل سیلز والی بات ہے، وہ واقعی حیران کن ہے۔ جی، مائکرو کائمیرزم۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دوران حمل بچے کے خلیات یعنی فیٹل سیلز ماں کے جسم و دماغ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے اندر موجود ہوتے ہیں؟ بالکل، اور یہ خلیات سالوں تک ماں کے جسم میں رہتے ہیں۔ یہ اس گہرے جسمانی اور جذباتی بندھن کی حیاتیاتی بنیاد ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اور دیکھ بھال کرنے والا، خاص طور پر ماں، ایک دوسرے کے ساتھ تاروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور جب یہ تاریں ہلتی ہیں یا یہ تعلق ٹوٹنے لگتا ہے تو بچے کے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اس کنیکشن کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ڈاکٹر ایڈورڈ ٹرونک کے ایک بہت مشہور تجربے کا ذکر کیا گیا ہے، دی اسٹل فیس ایکسپیریمنٹ۔ جی، اور یہ تجربہ نفسیات کی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس تجربے میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا رہی ہے، بچے سے باتیں کر رہی ہے، اور بچہ بھی خوشی سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ بالکل، ایک نارمل اور خوشگوار ماحول۔ جی، لیکن پھر محقق کے کہنے پر اچانک ماں اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل سپاٹ کر لیتی ہے، بالکل سٹل، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ بچے کے لیے یہ کتنا پریشان کن ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ بچہ فوراً اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، آوازیں نکالتا ہے تاکہ ماں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب ماں پھر بھی کوئی تاثر نہیں دیتی تو کیا ہوتا ہے؟ صرف 2 منٹ کے اندر اندر وہ بچہ شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس تجربے نے ثابت کیا کیا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بچے کو صرف بالغوں کی جسمانی موجودگی یا خوراک نہیں چاہیے ہوتی، اسے جذباتی وابستگی یعنی ایموشنل انگیجمنٹ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صرف کمرے میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا دھیان اور آپ کا چہرہ بھی بچے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، اور جب وہ کنیکشن نہیں ملتا تو بچے کے اندر ایک شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم تعلق ٹوٹنے کا خوف کہتے ہیں۔ اور یہی بات جان بولبی کی ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے نا، ان کی اٹیچمنٹ تھیوری میں۔ جی ہاں، جان بولبی نے اس پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ ان کے مطابق بچوں کے اندر اپنے والدین یا کیئر گیور سے رابطہ ٹوٹنے کا حیاتیاتی خوف ہوتا ہے۔ مطلب یہ ان کے سروائیول کا، ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایسا ہی ہے، جب بچے بیمار ہوتے ہیں یا انہیں چوٹ لگتی ہے یا وہ جذباتی طور پر پریشان ہوتے ہیں تو ان کا دماغ ایک الارم بجاتا ہے، ان کا اٹیچمنٹ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ تحفظ مانگتے ہیں اور پھر وہ ہماری طرف یعنی بڑوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، جب وہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اگر اس وقت انہیں ہمدردی اور تحفظ نہ ملے تو وہ مستقل ذہنی دباؤ میں چلے جاتے ہیں، جسے کرونک سٹریس کہا جاتا ہے۔ اور کرونک سٹریس تو دماغ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے نا؟ جی، اس سے دماغ کی نشوونما رکنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، اگر انہیں مستقل اور شفقت بھری دیکھ بھال ملے تو دماغ میں ایک زبردست عمل شروع ہوتا ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی یعنی دماغ کا خود کو بدلنے اور بہتر بنانے کا عمل؟ بالکل، اس مثبت کنیکشن سے دماغ کے وہ راستے مضبوط ہوتے ہیں جو تناؤ سے نپٹنے اور خود کو پرسکون رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست بات ہے۔ لیکن اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، میرا مطلب ہے ہم بالغ لوگ اکثر بچوں کے رویے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور یہ بہت فطری ہے، کیونکہ ہم پر معاشرے کا، کام کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ جی، اور جب بچہ گرتا ہے، اسے خون آتا ہے تو ہم فوراً بھاگ کر اسے گلے لگاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کھلونے کے لیے دکان میں رو رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر غصہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وینیسا اس چیز کو ایک بہت بڑے عالمیے کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ اسے کمپیشن فٹیگ یا شفقت کی تھکاوٹ کا نام دیتی ہیں۔ شفقت کی تھکاوٹ، یہ لفظ ہی کتنا بوجھل ہے۔ جی، یعنی بالغ افراد جسمانی چوٹ پر تو فوراً شفقت دکھاتے ہیں، لیکن جذباتی ضروریات کے وقت وہ تھک جاتے ہیں، ان کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ اور پھر اسی تھکاوٹ اور غصے میں ہم ٹائم آؤٹ جیسی سزائیں دیتے ہیں، بچے کو اکیلے کمرے میں بھیج دیتے ہیں۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جدید نفسیات میں ٹائم آؤٹ پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے۔ واقعی؟ لیکن ٹائم آؤٹ کو تو مار پیٹ سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن جذباتی سطح پر یہ بہت نقصان دہ ہے۔ جب آپ ایک روتے ہوئے پریشان بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھو، تو آپ اسے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شاید یہی کہ مجھے تمہارے ان برے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل درست۔ یہ سزائیں بچوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ان سے ہماری محبت مشروط ہے، یعنی وہ صرف اسی صورت میں محبت کے حقدار ہیں جب ان کا رویہ ہمارے معیار کے مطابق اچھا ہو۔ یہ تو ایک بچے کے لیے بہت خوفناک احساس ہوگا کہ جب وہ مشکل میں ہے، جب اس کا اٹیچمنٹ سسٹم ایکٹیو ہے، تب ہم اسے خود سے دور دھکیل رہے ہیں۔ جی، اسے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اور اس اکیلے پن میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کیا غلطی کی، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں برا ہوں، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک بالغ کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر بچہ دکان میں رو رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ڈسکنیکٹ کرنے کے بجائے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ محفوظ پناہگاہ بننا ہے جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس معلوماتی سفر کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے نا کہ بچوں کی تربیت کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جسے زبردستی ٹولز اور سزاؤں کے ذریعے ٹھیک کیا جائے۔ بالکل، یہ کوئی مشین ٹھیک کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے میں بڑوں کو خود کو ایک پرسکون اور محفوظ سایہ بنانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، تاکہ بچہ اس سائے میں آ کر اپنے طوفانی جذبات کو پرسکون کر سکے۔ یہ سن کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بچوں سے زیادہ خود اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم سامعین کے لیے ایک غور طلب سوچ چھوڑ کر جائیں، جو خود ڈاکٹر وینیسا کی کتاب کا ایک بہت طاقتور اقتباس ہے۔ ضرور بتائیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ لکھتی ہیں کہ مسئلہ دراصل بچے کے رویے میں نہیں ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ اصل مسئلہ بالغ افراد کا وہ رد عمل ہے جو بچے کی ان کہی ضروریات پر دیا جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہمارا زاویہ نگاہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم رک کر سوچیں کہ کیا واقعی ہمیں ہر وقت بچوں کو سدھارنے اور فکس کرنے کی ضرورت ہے، یا دراصل خود اپنے رد عمل کو، اپنے غصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہمیں گہرائی سے غور کرنا چاہیے، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم اس نشست کے پہلے حصے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ جی، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم دو انتہائی دلچسپ اور روزمرہ زندگی سے جڑے تصورات پر بات کریں گے، دی ڈسپلن وارٹیکس، یعنی سزا کا وہ بھنور جو ہمیں اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہلکنگ اپ کے تصور پر بھی بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح والدین بعض اوقات لاشعوری طور پر اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں الجھ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں جیتتا، اور سب سے اہم بات، ہم سیکھیں گے کہ اس بھنور سے باہر کیسے نکلا جائے۔ یہ ایک بہت ہی عملی اور اہم بحث ہونے والی ہے۔
تو اگلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، یہ سفر ابھی باقی ہے۔ اچھا، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو سدھارنے اور انہیں نظم و ضبط سکھانے کا مطلب ان کو ایک صحیح راستے پر لانے کا واحد طریقہ انہیں سزا دینا یا ان پر سختی کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر یہی سزائیں جنہیں ہم بہتری کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہوں۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو مائنڈ ورس کے اس پلیٹ فارم پر، جو کہ نفسیاتی گہرائی اور تحقیق کا ایک مرکز ہے، آج ہم ایک ایسے تفصیلی جائزے میں غوطہ لگانے والے ہیں جو پیرنٹنگ کے ان تمام روایتی تصورات کو جڑ سے ہلا دے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے ڈاکٹر ونیسا لاپوائنٹ کی جو کتاب ہے ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج، اس کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں کا دماغ بڑوں سے کتنا مختلف ہوتا ہے۔ جی، وہ ابھی تعمیر کے مراحل میں ہوتا ہے نا؟ بالکل، وہ انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کے ساتھ ہمدردی پر مبنی رویہ اپنانا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر اپنی مرضی مسلط کریں۔ صحیح، اور آج کی اس تفصیلی بات چیت کا مقصد اسی بحث کو ایک قدم مزید آگے لے کر جانا ہے۔ مطلب آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر ڈسپلن کے یہ جو روایتی طریقے ہیں نا، جنہیں ہم نسل در نسل بس آنکھیں بند کر کے استعمال کرتے آ رہے ہیں، جی، جنہیں ہم نارمل سمجھتے ہیں۔ بالکل، تو وہ نفسیاتی طور پر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ والدین کس طرح چیخنے، چلانے یا کسی قسم کی جارحانہ کے بغیر اپنا وہ کھویا ہوا اعتماد اور گھر کا جو ایک قائدانہ کردار ہے وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو ہم صرف سطح پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان رویوں کے پیچھے چھپی اصل نفسیات کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گی۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ کتاب کے باب نمبر 3 میں ایک بہت ہی زبردست تصور دیا گیا ہے جسے وہ ڈسپلن ورٹیکس کہتی ہیں، یعنی ڈسپلن کا بھنور۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم بچے کو کسی غلطی پر ٹائم آؤٹ دیتے ہیں یا فرض کریں ہم اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، جو کہ بہت عام ہے ہمارے ہاں۔ جی بالکل، تو وقتی طور پر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جادو ہو گیا ہو، مطلب بچہ ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور شاید وہ ہماری بات بھی مان لیتا ہے۔ اور والدین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ حل کر لیا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے، والدین کو لگتا ہے کہ چلو جی کام ہو گیا، لیکن حقیقت میں ہم اس بچے کو ایک ایسے جذباتی بھنور میں دھکیل رہے ہوتے ہیں جہاں اس کا اندرونی تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہ روایتی ڈسپلن ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم اس بھنور کی سائنسی اور جو نفسیاتی حقیقت ہے اس کو دیکھیں تو یہ سارے طریقے دراصل ڈر اور خوف پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، انسانی نفسیات کا ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ ہر بچے کی سب سے بڑی اور اولین ضرورت اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ جذباتی جڑاؤ ہوتا ہے، مطلب ان کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن۔ بالکل۔ تو جب آپ ایک روتے ہوئے یا غصہ کرتے ہوئے بچے کو سزا کے طور پر ٹائم آؤٹ دے کر اکیلا کمرے میں بٹھا دیتے ہیں تو آپ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کا وہ کنیکشن توڑ رہے ہیں۔ مطلب آپ اس کو خود سے کاٹ رہے ہیں۔ جی، اسے نفسیات کی زبان میں ڈس کنیکشن کہتے ہیں، اور اس سے بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بقا خطرے میں ہے، مطلب اس کا سروائیول خطرے میں ہے۔ وہ بہت تنہا اور انتہائی غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ غیر محفوظ محسوس کرے گا تو اس کا جو وہ اندر کا الارم سسٹم ہے وہ مزید تیز ہو جائے گا۔ بالکل، وہ بجنے لگتا ہے۔ یعنی ہم جس رویے کو ختم کرنے کے لیے سزا دے رہے ہیں وہ سزا الٹا اس کے تناؤ کو بڑھا رہی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ مزید چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ مزید ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے جسے نفسیات میں ایکٹنگ آؤٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر والدین اس نئے رویے پر ظاہر ہے مزید غصہ کرتے ہیں اور مزید سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک ناختم ہونے والا چکر ہے، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے نا، ہم صرف ظاہری رویے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ اصل کام اس ضرورت کو سمجھنا ہے جو اس رویے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اس کی تہہ تک جانا ہے۔ اپنی کوئی ایسی ضرورت بیان کر رہے ہوتے ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اتنے۔ بالکل، ان کے پاس بڑوں جیسے الفاظ یا وہ ووکیبلری تو نہیں ہوتی نا، اس لیے وہ اپنے عمل سے وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک بالغ فرد اس ضرورت کو سمجھنے کے بجائے الٹا اسے سزا دے دے
تو وہ جو بھंवर ہے وہ مزید گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب میں اس بھنور کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی عملی اور ہماری روزمرہ کے زندگی سے جڑی ایک مثال دی گئی ہے۔ صوفیہ کی مثال؟ جی، 7 سالہ صوفیہ اور اس کی ٹرامپولین کی کہانی۔ اب ذرا سننے والے اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ صوفیہ اسکول میں اپنا پورا دن گزار کر واپس آئی ہے۔ اور اسکول کوئی آسان جگہ تو نہیں ہے نا بچوں کے لیے، بالکل بھی نہیں۔ اسے وہاں قواعد پر عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، دوستوں کے ساتھ چھوٹے موٹے جھگڑے سلجھانے پڑتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے ذہن اور جذبات کو سارا دن کنٹرول کر کے شدید تھک چکی ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے داخل ہوتی ہے اور اس وقت اس کی واحد خواہش یہ ہے کہ وہ سیدھا بیک یارڈ میں جائے اور اپنی پسندیدہ ٹرامپولین پر چھلانگے لگا کر دن بھر کا سارا بوجھ اتار پھینکے۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی سیم اور اس کا ایک دوست پہلے سے ہی ٹرامپولین پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ بالکل، اور بس یہیں صوفیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اس کی جو مایوسی تھی وہ فوراً ایک شدید غصے میں بدل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا جو دماغ ہے وہ مزید تناؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا اس وقت۔ صحیح، وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، جھگڑا کرتی ہے اور شاید اپنے بھائی کو دھکا بھی دے دے۔ اب اگر ہم اس کو روایتی پیرنٹنگ کے زاویے سے دیکھیں تو ایک ماں یا باپ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ پہلا آپشن تو ظاہر ہے وہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی ٹائم آؤٹ۔ ماں صوفیہ کو ڈانٹ کر کہہ سکتی ہے کہ تمہارا رویہ بہت خراب ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور جب تک تمیز سے بات کرنا نہ سیکھ لو باہر مت آنا۔ جی، اور اگر ہم اس پہلے آپشن کا تجزیہ کریں تو یہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، صوفیہ جو پہلے ہی تھکی ہوئی ہے، جس کے جذبات اس وقت قابو سے باہر ہیں، جب اسے کمرے میں تنہا بھیجا جائے گا تو وہ یہ بالکل نہیں سوچے گی کہ اوہ مجھے اپنے بھائی سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تو نہیں سوچے گی؟ بالکل نہیں سوچے گی۔ وہ سوچے گی کہ اس کی ماں اسے بالکل نہیں سمجھتی، کوئی اس سے پیار نہیں کرتا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ماں اور بیٹی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور صوفیہ کا غصہ وقتی طور پر دب تو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح پکتا رہے گا۔ صحیح، تو پھر دوسرا آپشن دیکھتے ہیں، انعام یا ریوارڈ کا طریقہ۔ ماں کہہ سکتی ہے کہ صوفیہ اگر تم ابھی چیخنا بند کر دو اور اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سے کھیلو تو شام کو میں تمہیں تمہاری پسندیدہ آئس کریم دوں گی یا تمہارے ریوارڈ چارٹ پر ایک سٹار لگا دوں گی۔ جی، یہ طریقہ تو بہت سے گھروں میں بہت کارگر سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، سبھی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مثبت لگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ طریقہ بظاہر ضرور مثبت لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ بہت کھوکھلا ہے۔ اچھا؟ جی، کیونکہ یہ صوفیہ کی جو اصل جذباتی ضرورت تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ دراصل بچے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت اور توجہ مشروط ہے، یعنی کنڈیشنل ہے۔ مطلب کچھ دو گے تو کچھ ملے گا۔ بالکل، یعنی تم اچھے بن کر دکھاؤ گے، اپنے اصلی جذبات کو دباؤ گے تو ہی تمہیں کچھ ملے گا، یا تمہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ جی، اس سے بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ان کے حقیقی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور انہیں بس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایک نقاب پہن کر رکھنا ہے، اور یہ چیز آگے چل کر ان کی جذباتی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ مطلب ہم انجانے میں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے تیسرا آپشن تو وہ سخت نتائج یا سزائیں مسلط کرنا ہے، جیسے ماں کہہ دے کہ تم نے جھگڑا کیا ہے نا، اب تم 1 ہفتے تک ٹرامپولین استعمال نہیں کر سکتی، جو ظاہر ہے کہ اس ڈسپلن وارٹیکس کو مزید تیز کر دے گا اور کنیکشن بالکل ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری الجھن کا حل کیا ہے؟ ایک ماں جس کے سامنے اس کی بچی چیخ رہی ہے، ظاہری بات ہے وہ پریشان تو ہوگی، تو اس بھنور کو کیسے توڑے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال کا بہترین حل کوئی پیچیدہ ٹیکنیک یا سخت سزا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہمدردی اور کنیکشن ہے۔ تو اس کا دماغ سیکھنے یا کوئی لاجک سمجھنے کی حالت میں بالکل نہیں ہے، وہ ایک ایمرجنسی یا الارم کی حالت میں ہے۔
اس وقت اس کو کوئی منطق سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل نہیں آئے گی۔ تو اس وقت ماں کو اسے چپ کرانے یا ڈانٹنے کے بجائے نا اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، شاید اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہیے یا اسے گلے لگانا چاہیے، اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ اس کی تکلیف کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کا جذبات کو ویلیڈیٹ کرنا، جی ان کو تسلیم کرنا۔ جی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے معلوم ہے تم اسکول سے بہت تھک کر آئی ہو اور تمہارا دل کر رہا تھا کہ تم فوراً ٹریمپولین پر جاؤ۔ یہ واقعی بہت برا لگتا ہے جب کوئی چیز آپ کو وقت پر نہ ملے۔ بالکل۔ اس سے کیا ہوگا کہ صوفیہ کو فوری طور پر یہ محسوس ہوگا کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے۔ اور جب بچے کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اسے سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے دماغ کا وہ جو الارم بج رہا تھا وہ خود بخود بند ہونے لگتا ہے، اس کا تناؤ کم ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جو مرضی کرنے دیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسے غلط کام کرنے کی کھلی چھوٹ دے رہی ہیں۔ آپ ہمدردی دکھانے کے بعد ایک حد یعنی ایک باؤنڈری بھی مقرر کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے ماں کہہ سکتی ہے کہ دیکھو ہم ایک ٹائمر لگا دیتے ہیں، 10 منٹ بعد تمہاری باری آ جائے گی۔ یہ وہ پرسکون اور مربوط رویہ ہے جو بچے کو خود پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، اور بالکل اسی سے وہ ڈسپلن ورٹیکس ٹوٹتا ہے۔ یار یہ کتنی زبردست بات ہے۔ مطلب ڈسپلن کا مطلب بچے کو کنٹرول کرنا یا دبانا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑ کر اس کی رہنمائی کرنا ہے۔ 100%۔ اب جب ہم اس کنیکشن اور رہنمائی کی بات کر رہے ہیں تو یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جسے مصنفہ نے ایک بہت ہی انوکھی اصطلاح کا نام دیا ہے، یعنی ہلکنگ اپ۔ بہت ہی کمال کا کانسیپٹ ہے۔ جی، جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو مجھے فوراً مارول کا وہ جو مشہور کردار ہے انکریڈبل ہلک وہ یاد آ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کردار جب خطرہ محسوس کرتا ہے یا اسے شدید غصہ آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اور طاقتور سبز رنگ کے دیو میں بدل جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی نفسیات میں اس حلق کا کیا کام ہے؟ دیکھیں، یہ تشبیہ بہت کمال کی ہے۔ دراصل بچوں کی نفسیاتی اور جو جذباتی ساخت ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ فطرتی طور پر اپنے ارد گرد موجود بڑوں سے رہنمائی اور قیادت چاہتے ہیں۔ صحیح۔ انہیں ایک الفا چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا مضبوط اور محفوظ سایہ جو حالات کو سنبھال سکے۔ انہیں یہ لاشعوری یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے کہ ان کے والدین حالات کو ہینڈل کر سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں یا عملی زندگی میں تو ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل۔ ہم سب انسان ہیں، والدین بھی تھکتے ہیں، ان پر بھی دفتر کا بوجھ ہوتا ہے، معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو کبھی ہم کسی چھوٹی سی غلطی پر حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات بچے کی کسی ضد کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں اور ہم غصہ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک بچہ اپنے اس مضبوط سائے کو، مطلب اپنے والدین کو اس طرح کمزور پڑتے یا اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جب والدین حالات کے سامنے بکھرنے لگتے ہیں یا وہ غصے سے چیخنے لگتے ہیں تو بچے کا وہ اندرونی الارم دوبارہ بج اٹھتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس شخص پر میری حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ تو خود حالات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس سے بچے کے اندر ایک شدید قسم کا خوف، بے چینی اور عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وہ جو ایک محفوظ دنیا تھی نا وہ ڈگمگانے لگتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور چونکہ ہم سب انسانوں میں جو بقا کی جبلت ہے یعنی سروائیول انسٹنکٹ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس لیے اس بے چینی کے رد عمل میں بچہ مجبوراً حالات کا کنٹرول خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اسی کیفیت کو ہلکنگ اپ کہا گیا ہے، یعنی بچہ اپنے دفاع کے لیے نا اپنے اندر کے حلق کو جگا لیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی اور اس کی حفاظت کے لیے اب یہاں موجود نہیں ہے تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنا بچپن چھوڑ کر ایک طرح سے ایک مصنوعی قسم کا بڑا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل۔ تو اس ہلکنگ اپ کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ مطلب اس کے علامات کیا ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ اس کی علامات بہت دلچسپ اور بہت واضح ہوتی ہیں۔ ایسا بچہ اکثر آپ کو متفکر اور پریشان نظر آئے گا۔ وہ دوسروں پر، خاص طور پر اپنے والدین اور بہن بھائیوں پر نا حکم چلانے لگے گا، جسے ہم عام زبان میں باسی ہونا کہتے ہیں۔ باسی بیہیویئر۔ جی،
وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہے گا کہ کون کہاں بیٹھے گا، گھر میں کیا پکے گا، کون کس وقت سوئے گا۔ بعض اوقات تو وہ اپنی عمر سے بہت بڑے بن کر الٹا اپنے والدین کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کچھ بچے ایسا کرتے ہیں۔ بالکل، اور بظاہر شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ واہ بچہ کتنا سمجھدار اور کتنا ذمہ دار ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بالکل، کیونکہ ایک چھوٹے سے بچے کے ننھے سے کاندھوں پر اتنی بڑی جذباتی ذمہ داری ڈالنا یہ تو انتہائی ظالمانہ بات ہے۔ ان کا کام والدین کی جذباتی ضروریات پوری کرنا یا گھر کا نظام سنبھالنا تو نہیں ہے نا۔ بالکل، یہ تو ان کی تمام توانائیاں نچوڑ لینے والا عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اچھا، اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر جو جدید پیرنٹنگ گروپس ہیں ان میں اکثر سنتے ہیں کہ جی بچوں کو جلد از جلد خود مختار بنانا چاہیے۔ جی، انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، انہیں سکھاؤ کہ وہ اپنے کام خود کریں، اپنے فیصلے خود کریں، تاکہ وہ دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ لیکن جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو اپنے بڑوں کے سائے کی اور انحصار کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات تو اس عام تصور سے بالکل ٹکرا رہی ہے۔ اور یہ دور حاضر کی ایک بہت بڑی اور میں کہوں گی خطرناک غلط فہمی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا حتمی ہدف بچے کو ایک خود مختار، پر اعتماد اور کامیاب بالغ انسان بنانا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہم نے چن لیا ہے نا، وہ سراسر غلط ہے۔ نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچی اور پائیدار خود مختاری حاصل کرنے کے لیے پہلے بچے کا آپ پر انحصار کرنا یعنی ڈیپینڈنس انتہائی ضروری ہے۔ یہ بات بظاہر ایک تضاد سی لگتی ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ انحصار کے ذریعے خود مختاری ملے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا اس کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ اچھا، اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں جو کتاب میں مصنفہ نے اپنے ہی بیٹے میکسویل کے حوالے سے دی ہے۔ فرض کریں صبح کا وقت ہے، اسکول جانے کی جلدی ہے، جو کہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ بالکل۔ تو ایک بچہ تھکا ہوا ہے یا فرض کریں اس سے اپنے جوتے کے تسمے نہیں باندھے جا رہے، وہ مایوس ہو کر آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہیلپ مانگ رہا ہے۔ جی، اب اگر والدین اسے ڈانٹ کر کہیں کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں یہ خود کرنا چاہیے، میں تمہارے کام نہیں کروں گی، تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے اسے فورس کیا۔ جی، آپ نے اسے وقت سے پہلے خود مختار بننے پر مجبور کیا۔ اس سے بچے کے اندر ایک گہرا عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے واقعی مدد چاہیے ہوتی ہے تو اسے اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر والدین خوش دلی سے اس کی مدد کر دیں، اگر وہ کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، لاؤ میں پہنا دیتا ہوں، تم آج تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جی، تو اس سے بچے کو یہ پختہ پیغام ملتا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے والدین اس کی پشت پر موجود ہیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ زبردست۔ اور جب بچے کی یہ انحصار کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل محفوظ ہے، تو وہ ایک بہت مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، یہی وہ احساس تحفظ ہے جو اسے بعد میں دنیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ پھر وہ خود بخود کہے گا کہ اب میں یہ خود کروں گا۔ بالکل، وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی بچہ اتنا ہی آزاد اور بہادر ہوگا۔ لیکن ہمیں یہاں ایک اور پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ جو ہم انحصار کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو کچھ کرنے ہی نہ دیں۔ مطلب اوور پروٹیکٹیو نہ ہو جائیں۔ جی، آج کل ایک اور رجحان بہت عام ہے جسے ہم ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ یہ اس صحت مند انحصار سے بالکل مختلف چیز ہے۔ ہاں، ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا تو بہت سنا ہے۔ اس میں تو والدین بچے کے سر پر ایک ہیلی کاپٹر کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بچے تک پہنچنے سے پہلے ہی دور کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں کوئی چیلنج فیس ہی نہیں کرنے دیتے کہ کہیں بچہ گر نہ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں میں پھر کیا باریک سا فرق ہے؟ ان دونوں کے پیچھے چھپی نیت اور جذبات کا فرق ہے۔ اچھا، دیکھیں، ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ دراصل والدین کے اپنے اندرونی خوف اور بے یقینی کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس میں والدین بچے کو اس لیے سب کچھ کر کے نہیں دے رہے ہوتے کہ بچے کو اس وقت واقعی ان کی مدد کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود ڈرتے ہیں کہ کہیں بچہ ناکام نہ ہو جائے یا کہیں کوئی اسے کچھ کہہ نہ دے۔ مطلب وہ اپنی انزائٹی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ والدین کی اپنی انزائٹی ہوتی ہے جو وہ بچے پر تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بچے میں بھی وہی خوف منتقل ہو جاتا ہے اور وہ واقعی کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اور صحت مند انحصار میں کیا ہوتا ہے؟
جبکہ صحت مند انحصار کا مطلب ہے بچے کی ضرورت کے وقت اس کے لیے موجود ہونا، تاکہ اسے جذباتی تحفظ فراہم کیا جا سکے، نہ کہ اپنی پریشانی کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کو دبا دینا۔ یار یہ فرق واقعی بہت زبردست و معنی خیز ہے۔ اب ظاہر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سننے والے کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ شاید انہوں نے اپنا وہ قائدانہ کردار کہیں کھو دیا ہے اور ان کے بچے اسی حلق آپ کی کیفیت میں آ چکے ہیں، چونکہ بہت سے والدین محسوس کر رہے ہوں گے۔ بالکل کر رہے ہوں گے، تو وہ کیا کریں؟ وہ اپنا یہ مقام واپس کیسے حاصل کریں؟ وہ بھی بغیر کسی سختی یا جارحیت کے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنفہ نے اس کھوئے ہوئے مقام کو واپس پانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار تصور پیش کیا ہے، جسے وہ پیرنٹل سویگر یا ہلک سویگر کہتی ہیں۔ ہلک سویگر؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ اب یہ سویگر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو ایک مضبوط، پر اعتماد اور با اختیار شخص کا روپ دھارنا ہوگا، بالکل اسی حلق کی طرح۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، یہاں غصے، چیخنے چلانے یا جارحیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک پرسکون اور ٹھہری ہوئی طاقت ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا خاموش اعتماد جو بغیر کچھ کہے یہ اعلان کر رہا ہو کہ میں اس گھر کا کپتان ہوں، میں تمہارا والدین ہوں، میں اس مشکل صورتحال کو بآسانی سنبھال سکتا ہوں اور میں تمہارے لیے یہاں مضبوطی سے کھڑا ہوں۔ جی بالکل، اور اس اعتماد کو واپس لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ والدین کا وہ دباؤ ہے جو وہ خود پر ڈالتے ہیں۔ کون سا دباؤ؟ وہ دباؤ کہ ہمیں ہر وقت بالکل پرفیکٹ یا مکمل ہونا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کتاب میں بڑی وضاحت سے کہا گیا ہے کہ بچے کو کسی پرفیکٹ والدین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے کافی حد تک اچھے یعنی گڈ انف والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، والدین بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، ان کا بھی کوئی دن برا گزر سکتا ہے، لیکن جب وہ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ جیسے بھی ہیں اپنے بچے کی نشوونما کے لیے بہترین ہے، تو ان کے اندر سے وہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ خوف ختم ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک قدرتی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر غصہ کیے ایک مضبوط ستون کی طرح بچے کے ہر جذباتی طوفان کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے بچے کو خود بخود یہ سکون مل جاتا ہے کہ اب اسے گھر کا نظام سنبھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ جو ڈیفنس میکینزم تھا وہ بند کر کے دوبارہ سے ایک معصوم بچہ بن کر رہ سکتا ہے۔ یہ پوری گفتگو واقعی ہمارے سوچنے کا زاویہ بالکل بدل دیتی ہے۔ مطلب یہ معلومات صرف کتاب کے صفحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اس علم کا اطلاق کریں تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو حیرت انگیز حد تک پرسکون بنا سکتے ہیں۔ بالکل بنا سکتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ ڈسپلن کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ تعلق قائم کرنا ہے، اپنے اندر کے اس پر اعتماد رہنما کو جگانا ہے، کیونکہ یہی وہ کلیڈ ہے جو بچوں کو جذباتی طور پر ایک مضبوط اور متوازن انسان بناتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں سمیٹتے ہیں، لیکن سننے والوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے۔ اگلی مرتبہ ہم اس سیریز کے تیسرے حصے میں ان تمام نظریات سے نکل کر ایک بہت ہی عملی حقیقت کی طرف آئیں گے۔ وہ بہت اہم حصہ ہوگا۔ جی، ہم نیڈز بیرومیٹر کے تصور پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ والدین کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنی ذہنی صحت کی دیکھ بھال، جسے ہم سیلف کیئر کہتے ہیں، اس کو ترجیح دینا کیوں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آخرکار آپ ایک خالی برتن سے کسی اور کی پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ یہ واقعی اگلی نشست کا ایک انتہائی اہم اور عملی موضوع ہوگا۔ لیکن آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا خیال جو میں تمام سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گی تاکہ وہ اس پر خود غور کر سکیں۔ ضرور۔ ذرا سوچئے، اگر بچوں کی وہ ضد، وہ غصہ اور وہ نام نہاد برا رویہ جسے ہم دن رات سدھارنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ رویہ دراصل صرف ایک آئینہ ہو مسائل اور ان کی اپنی کھوئی ہوئی قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی کر رہا ہو، تو کیا واقعی بچے کے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، یا سب سے پہلے خود اپنے اندر جھانکنے اور اپنے اس آئینے کو صاف کرنے کی؟ حصوں میں ہم نے جو نظریاتی باتیں کی تھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں حقیقی زندگی میں، مطلب روزمرہ کے مسائل میں کیسے لاگو کیا جائے۔ ہم نے ان روایتی اور سخت طریقوں سے نکل کر ہمدردی کے راستے پر چلنا سیکھنا ہے۔ اوکے، چلیں اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں۔
ہم نے پچھلے حصے میں ایک بہت ہی زبردست اور میرا مطلب ہے تھوڑا سا پریشان کن تصور ڈسکس کیا تھا، جسے کتاب میں ہلک کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، ہلک والی کیفیت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے دراصل اندر سے بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ یعنی وہ ایسا دکھاوا کرتے ہیں جیسے وہ بہت خود مختار ہیں، یا پھر وہ بڑوں پر حکم چلانے لگتے ہیں، بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے اس ہلک والے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم بڑے اکثر اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اور آج کا یہ تفصیلی جائزہ اسی ہلک والی کیفیت سے نکل کر والدین کو اپنا وہ کھویا ہوا اعتماد، وہ پیرنٹل سویگر دوبارہ بحال کرنے کے بارے میں ہے۔ پیرنٹل سویگر یہ لفظ ہی بہت طاقتور ہے، کیونکہ جب بچہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہو تو والدین کو ہی مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے وقت میں ماہرین کی دی گئی چیک لسٹس یا سخت قانونوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم فوراً گوگل کرتے ہیں یا کتابیں چھانتے ہیں کہ اس مخصوص رویے کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا مل جائے، لیکن کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں کی تربیت کوئی مشین ٹھیک کرنے والا کام نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جو ہر بچے پر ایک ہی طرح سے لاگو ہو سکے۔ تو پھر ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ مطلب قوانین بنانا تو بری بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قوانین بے ذات خود برے نہیں ہیں، لیکن جب ہم صرف قوانین لاگو کرتے ہیں اور اپنے اندرونی وجدان کو، اپنے انٹیوشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم دراصل تربیت کے پورے عمل سے اس کے دل کو نکال دیتے ہیں، ہم ہمدردی کو مائنس کر دیتے ہیں۔ صحیح، یعنی ہم روبوٹس کی طرح بس اصولوں پر عمل کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، بلیک اینڈ وائٹ۔ ایگزیکٹلی، اور مصنفہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں ماہرین کی ان سخت چیک لسٹس کے بجائے اپنے وجدان پر، اپنے دل پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ بچے قوانین سے نہیں، تعلق اور ہمدردی سے سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر میں ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے سوچوں، روزمرہ کی زندگی میں جب آپ تھکے ہوئے ہیں، دفتر سے آئے ہیں اور بچہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، تو اس وقت دل کی آواز سننا یا وجدان کا استعمال کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس وقت بچے کو واقعی کیا چاہیے؟ یہ بہت ہی جائز سوال ہے، اور اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کتاب میں ضروریات کا بیرومیٹر متعارف کروایا گیا ہے۔ ضروریات کا بیرومیٹر مطلب ایک ایسا پیمانہ جو بچے کی ضرورت کو ناپتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا تصوراتی میٹر ہے جس سے ہم بچے کی جذباتی حالت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور یہ 3 بنیادی چیزوں پر کام کرتا ہے: دیکھنا، محسوس کرنا اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا، یعنی سینگ، فیلنگ اینڈ بینگ اٹ۔ دیکھنا، محسوس کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس کی کوئی عملی مثال اگر ہم ڈسکس کریں؟ کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں ایک بچہ اسکول سے واپس آتا ہے، اس کا دن بہت ہی مشکل اور مایوس کن گزرا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازہ زور سے بند کرتا ہے، اپنا بیگ زمین پر پھینک دیتا ہے اور غصے سے بھرپور ہے۔ اب عام طور پر ہمارا روایتی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ بیگ اٹھاؤ، یا دروازہ کیوں زور سے بند کیا، یا پھر مضبوط بنو، اتنی چھوٹی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، ہم فوراً اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم بیرومیٹر کا استعمال کریں تو پہلا قدم ہے دیکھنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غصے میں ہے، لیکن دوسرا قدم ہے محسوس کرنا۔ ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ اس غصے کے پیچھے دراصل شدید مایوسی یا دکھ چھپا ہوا ہے۔ تو ہم اسے مشورے دینے یا مضبوط بننے کا لیکچر دینے کے بجائے کیا کریں گے؟ ہم تیسرے قدم پر جائیں گے، اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی ہم اس کے پاس بیٹھیں گے، ہم دردی سے اس کی بات سنیں گے اور اس کے جذبات کو تسلیم کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ مجھے لگ رہا ہے آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ یہ ایک جملہ، یہ احساس دلانا کہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں، ایک بہت طاقتور تعلق بناتا ہے۔ اور اسی ویلیڈیشن سے، اس کے جذبات کو تسلیم کرنے سے، اس کا وہ دفاعی نظام پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ وہ باقاعدہ ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کی اس جذباتی حالت کے مطابق ہمیں اپنے رد عمل کو کیسے ڈھالنا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مصنفہ نے اس کے لیے 3 زونز یا رد عمل کے 3 مختلف درجات بیان کیے ہیں۔
اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر زون میں والدین کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ تو چلیں ان تینوں زونز کو باری باری سمجھتے ہیں۔ پہلا زون ہے واک الانگ سائیڈ یا ساتھ چلنا۔ یہ اعلیٰ ترین مدد کا زون ہے۔ جی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ شدید جذباتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، بالکل ہلک والی حالت۔ وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے۔ تو اس زون میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس کی کوئی مثال لے لیں۔ فرض کریں آپ کسی مال یا سپر مارکیٹ میں ہیں اور بچہ کسی کھلونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا ہے اور بری طرح رو رہا ہے۔ اس وقت وہ زون 1 میں ہے۔ اب آپ اسے دور کھڑے ہو کر ہدایات نہیں دے سکتے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ ہم گھر چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا دماغ اس وقت کوئی بھی منطقی بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اس وقت اسے قریبی، جسمانی اور بھرپور جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کی سطح پر نیچے آنا پڑتا ہے، نرمی سے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ طوفان گزر نہ جائے۔ یہ ہے واک الانگ سائیڈ۔ صحیح، یعنی جب وہ مکمل طور پر بکھر چکا ہو تو ہم نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آتا ہے زون 2، جسے کتاب میں گو لو اینڈ سلو کہا گیا ہے، یعنی آہستہ اور نرم رویہ رکھنا، درمیانی سطح کی مدد۔ ہاں، زون 2 تب لاگو ہوتا ہے جب بچہ مکمل طور پر کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ حد تک غیر محفوظ یا پریشان ضرور ہوتا ہے۔ وہ کچھ حد تک خود مختاری سنبھال سکتا ہے، لیکن اسے مدد درکار ہوتی ہے۔ میں اس کو ایسے سمجھ رہا ہوں کہ فرض کریں ایک بچہ ہوم ورک کر رہا ہے یا بلاک سے کوئی عمارت بنا رہا ہے۔ وہ بار بار گر رہی ہے اور بچہ جھنجھلا رہا ہے۔ وہ رو نہیں رہا، لیکن قریب ہے کہ سب کچھ پھینک دے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اس صورتحال میں بچہ زون 2 میں ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے ہاتھ سے بلاکس لے کر خود عمارت نہیں بنانی اور نہ ہی اسے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو ہم بس ایک نرم ماحول فراہم کریں گے۔ ایگزیکٹلی، آپ اس کے قریب بیٹھ جائیں گے، شاید کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے یہ واقعی مشکل لگ رہا ہے، چلو مل کر دیکھتے ہیں۔ آپ اسے چھوٹی مایوسیوں سے نپٹنے میں مدد دے رہے ہیں، اسے خود سے کوشش کرنے دے رہے ہیں، لیکن ایک محفوظ دائرے کے اندر۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے ان میں لچک اور قوت برداشت پیدا کرنے کا۔ اور پھر باری آتی ہے زون 3 کی، ڈو اینڈ کانکر، عمل اور فتح۔ یہ وہ زون ہے جہاں بچے مکمل خود مختاری کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ جب بچہ جذباتی طور پر بالکل مستحکم ہو، پرسکون ہو اور اچھا محسوس کر رہا ہو، تو وہ زون 3 میں ہوتا ہے۔ اس وقت والدین کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پیچھے ہٹ جائیں مطلب انہیں خود سے حالات کا سامنا کرنے دیں؟ بالکل، انہیں چیلنجز کا آزادانہ مقابلہ کرنے کے لیے جگہ یعنی سپیس دی جانی چاہیے۔ اگر وہ خود سے جوتے کے تسمے باندھنے کی کوشش کر رہا ہے اور خوش ہے، تو آپ درمیان میں کود کر اس کے تسمے مت باندھ دیں۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم اس وقت بھی ان کی مدد کرنے پہنچ جائیں گے تو ہم ان کا وہ اعتماد چھین لیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا جسے ہم ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں، کہ ہر وقت سر پر سوار رہنا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر آپ زون 3 میں بھی زون 1 والی مدد فراہم کریں گے تو بچہ کبھی خود پر یقین کرنا نہیں سیکھے گا۔ اسی لیے ان تینوں زونز کو سمجھنا اور موقع کی مناسبت سے اپنا رد عمل بدلنا اتنا اہم ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی گہری نفسیاتی باتیں کر لیں، ہم نے زون سمجھ لیے، بیرومیٹر سمجھ لیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ والدین کی اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا کیا؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور مصنفہ نے بھی اس باب میں اس پہلو پر بہت زور دیا ہے۔ والدین کی اپنی ذہنی صحت دراصل بچے کے رویے کی اور اس کی تربیت کی بنیادی اکائی ہے۔ کیونکہ اگر ایک گلاس خود خالی ہے تو وہ کسی کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ ایگزیکٹلی، اگر والدین اپنی ضروریات کو نظر انداز کر دیں گے، خود مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے، تو وہ بچے کی ضروریات کو کبھی پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کا اپنا بیرومیٹر ہی خراب ہو جائے گا۔ مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب والدین خود دفتر کے کاموں سے یا زندگی کے مسائل سے تھکے ہوتے ہیں تو وہ بچے کی چھوٹی سی غلطی پر بھی زون 1 والا ری ایکشن دے دیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے غصے والا ری ایکشن، چیخ پڑتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ایک پرسکون ذہن ہی بچے کے دباؤ کو جذب کر سکتا ہے۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے یا بکھرے ہوئے ہیں تو آپ بچے کو وہ محفوظ کنارہ کیسے فراہم کریں گے جس کی اسے ضرورت ہے؟ اس لیے اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔
یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو بچوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن ایک اور عملی مسئلہ جو بہت سے گھروں میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے بالغوں کے درمیان آپسی اختلافات۔ یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فرض کریں ایک ہی گھر میں ماں کا تربیت کا انداز کچھ اور ہے، وہ کہتی ہیں کہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر ہمدردی سے بات کی جائے، لیکن باپ کا انداز مختلف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سختی کرنی چاہیے۔ جب یہ دونوں طریقے ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اختلافات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ دو الگ الگ انسانوں کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کتاب جس چیز پر سختی سے زور دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو پیشہ ورانہ اور پختہ انداز میں سنبھالا جانا چاہیے۔ یعنی بچوں کے سامنے یہ بحث نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ بچے کے جذباتی ماحول کو کبھی بھی ان آپسی اختلافات کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ اگر بچوں کو یہ محسوس ہو جائے کہ ان کی وجہ سے یا ان کی تربیت کے حوالے سے بڑوں میں جنگ چل رہی ہے تو وہ انتہائی غیر محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ان کی وہ حلق والی کیفیت مزید شدید ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بند کمرے میں اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ ایک یونائٹڈ فرنٹ یعنی ایک متحد محاذ پیش کرنا چاہیے، اور اگر وہ خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تو دوستوں یا پیشہ ور ماہرین نفسیات سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی زبردست مشورہ ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ بھی ڈسکس کیا ہے اس کا براہ راست اطلاق ہماری روزمرہ کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم صرف یہ نہیں سیکھ رہے ہیں کہ کسی خاص لمحے میں بچے کو چپ کیسے کروانا ہے، بلکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا محفوظ جذباتی ماحول کیسے بنایا جائے جو ان بچوں کو کل کے لیے، مستقبل کے لیے ذہنی طور پر مضبوط اور پرسکون انسان بننے میں مدد دے۔ اور یہی اس پوری کتاب کا اصل مقصد ہے، ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج، بغیر کوئی جذباتی نقصان پہنچائے ایک مثبت شخصیت کی تعمیر۔ بالکل، اور یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا اگلا حصہ یعنی اس سیریز کا چوتھا حصہ اور بھی زیادہ پریکٹیکل اور ایکشن سے بھرپور ہونے والا ہے۔ او ہاں، اگلا حصہ تو بہت ہی کمال کا ہے۔ ہم مائنڈفل رسپونڈنگ یعنی شعوری طور پر رد عمل دینے پر بات کریں گے، خاص طور پر ان بحرانی لمحات میں جب بالکل کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم کتاب میں بتائے گئے 9 اہم اقدامات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس میں سٹے لو اور ڈراپ اے فلیگ جیسی بہت ہی دلچسپ اور عملی تکنیکیں شامل ہوں گی، تو وہ حصہ تو بالکل مس کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، کتاب میں بڑی خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ بچے کا ہر برا رویہ دراصل کسی نہ کسی ادھوری ضرورت کی علامت ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سینے کا انفیکشن ہو تو کھانسی یا بخار صرف اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اصل بیماری اندر ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم بطور بالغ انسان، بطور والدین اپنا غصہ کھو دیتے ہیں، ہم چیختے ہیں یا کوئی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ہماری کون سی وہ پوشیدہ یا ادھوری ضرورت ہوتی ہے جو ہم اس غصے کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ اوہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب ہمارا غصہ بھی ہماری کسی ادھوری ضرورت کی آواز ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کیا ہم نے کبھی اس پر توجہ دی ہے کہ اس غصے کے پیچھے ہماری اپنی کون سی تھکن، کون سا خوف یا کون سی نظر انداز کی گئی ضرورت چھپی ہے؟ اگر ہم بچوں کے بیرومیٹر کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے بیرومیٹر پر بھی نظر نہیں رکھنی چاہیے؟ واہ، یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو آئینہ دکھا دیتی ہے۔ ہم سب کو اپنے اندر کے اس غصے اور اس کے پیچھے چھپی ضروریات پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پچھلے حصے میں، مطلب جو ہماری پچھلی گفتگو تھی، اس میں ہم نے ضروریات کے پیمانے یعنی نیڈز بیرومیٹر پر بات کی تھی۔ آج ہم اسی سے آگے کا سفر طے کریں گے۔ جی بالکل۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ واقعی بہت اہم ہے، خاص طور پر ان سب کے لیے جو بچوں کی تربیت یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں کرائسس مینجمنٹ کے بارے میں، یعنی جب بچے شدید غصے میں ہوں، ضد کر رہے ہوں یا جذباتی دباؤ کا شکار ہوں۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ان مشکل لمحات میں بچوں کو روایتی سزاؤں کے بجائے کس طرح سنبھالا جائے تاکہ انہیں کوئی جذباتی نقصان نہ پہنچے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ہم نے آج ڈاکٹر وینیسا لپوائنٹ کی کتاب ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج کے 6 چیپٹر اور اس میں دی گئی کیس سٹڈیز کا سہارا لیا ہے۔
یہ سورسز واقعی ہماری روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ جب میں یہ میٹیریلز پڑھ رہا تھا تو ایک چیز نے مجھے بہت حیران کیا۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب بچہ جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے یا وہ ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ہمارا سرسری مشاہدہ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن نفسیات ہمیں بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ بچے کبھی بھی جان بوجھ کر برا رویہ نہیں اپناتے۔ یعنی ان کے پاس وہ پیچیدگی نہیں ہوتی کہ وہ منصوبہ بندی کر کے تنگ کریں۔ جی بالکل نہیں۔ ان کا ہر منفی رویہ، چاہے وہ رونا ہو، چیخنا ہو یا چیزیں پھینکنا ہو، وہ دراصل ان کی کسی ایسی ضرورت کا اظہار ہوتا ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ وہ ایک پکار ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنا واقعی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اسے ایک پکار سمجھتے ہیں تو ہمارا دھیان تعمیل یعنی بات منوانے سے ہٹ کر تعلق قائم کرنے پر چلا جاتا ہے۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کانسیپٹ پر بات کریں جسے مٹیریلز میں ڈسپلن وورٹیکس کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈسپلن وورٹیکس یعنی ڈسپلن کا بھنور، یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں اکثر والدین اور بچے پھنس جاتے ہیں۔ تصور کریں کہ بچہ اندر سے ڈرا ہوا ہے یا تھکا ہوا ہے اور وہ آپ سے تعلق چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار غصے یا خراب رویے سے کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور ہم بڑے اس کے اس رویے پر کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے سزا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اکیلے کمرے میں بیٹھو، جسے ٹائم آؤٹ کہتے ہیں۔ مطلب جب اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اکیلا بھی ہوں۔ اس خوف سے وہ مزید خراب رویہ دکھاتا ہے، پھر ہم مزید سخت سزا دیتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا بھنور بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک خطرناک سائیکل ہے۔ تو اس سائیکل کو توڑنے کے لیے سورسز میں ایک مرکزی منتر دیا گیا ہے، سی اٹ، فیل اٹ، بی اٹ، یعنی دیکھنا، محسوس کرنا اور ویسا ہی بن جانا۔ یہ سننے میں آسان ہے، پر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اگر پہلے حصے سی اٹ کی بات کریں۔ سی اٹ کا مطلب صرف یہ دیکھنا نہیں کہ بچہ زمین پر لیٹ کر رو رہا ہے، یہ تو سطحی بات ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس رویے کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو غور سے دیکھنا، یہ جاننا کہ اس وقت بچے کے اندر ایک طوفان چل رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا۔ صحیح۔ اور جب ہم وہ وجہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر فیل اٹ آتا ہے، یعنی اسے محسوس کرنا۔ جی ہاں، آپ کو اس کی جگہ خود کو رکھ کر اس کی جذباتی کیفیت کو سچائی کے ساتھ محسوس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک سچی ہمدردی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ ننھی سی جان اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ اور پھر تیسرا قدم آتا ہے بی اٹ۔ ویسا بن جانا مطلب ہم بچے کے لیے وہ سیف سپیس یا محفوظ پناہگاہ بن جائیں جس کی اسے تلاش ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ کا چہرہ، آپ کی آواز، آپ کا جسمانی انداز، سب بچے کو یہ پیغام دیں گے کہ میں یہاں ہوں اور تم محفوظ ہو۔ لیکن دیکھیں یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ جب بچہ آپ کے سامنے شدید غصے میں چیخ رہا ہو، ایسے ہنگامے میں محفوظ ماحول کا عملی طور پر کیا مطلب ہے، خاص طور پر جب بڑے خود بھی ہائپر ہو رہے ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب میں تحفظ یعنی سیفٹی کے اصولوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے فزیکل سیفٹی یعنی جسمانی تحفظ۔ تو کیا اس کا مطلب صرف بچے کو کانچ یا کسی نقصان دہ چیز سے بچانا ہے؟ نہیں، یہ صرف ماحول کے خطرات نہیں ہیں، یہ بالغین کے اپنے جذباتی رد عمل کے بارے میں بھی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ خود اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں اور آپ کو شدت غصہ آ رہا ہے، تو بچے کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپ کا اپنا غصہ بن سکتا ہے۔ اچھا، تو اس وقت بالغین کیا کریں؟ کیونکہ غصہ تو فطری طور پر آتا ہے جب بچہ مسلسل تنگ کر رہا ہو۔ ایسے میں والدین کے لیے بہترین اقدام یہ ہے کہ بنا کسی سخت رد عمل کے وہ عارضی طور پر وہاں سے ہٹ جائیں۔ بچے کو کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ کر چند لمحوں کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ پہلے خود کو شانت کریں۔ یعنی اپنا آکسیجن ماسک پہلے پہنیں تاکہ ہمارے جذباتی غبار سے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ واقعی ضروری ہے۔ اور جب ہم خود ریلیکس ہو جائیں تو پھر جذباتی تحفظ یا ایموشنل سیفٹی کی باری آتی ہے۔ جی، ایموشنل سیفٹی کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول دینا جہاں بچے کو پتا ہو کہ اس کے رونے یا غصہ کرنے پر اسے مسترد نہیں کیا جائے گا، اس کے جذبات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے ہر نخرے یا ہر جذبے کو بس یوں ہی قبول کرتے رہیں گے تو کیا بچہ بالکل ہی بے قابو نہیں ہو جائے گا؟ اسے لمٹس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ گھبراہٹ بہت عام ہے اور اسی لیے سورسز میں دانشمندانہ حدود یعنی انٹیوریو باؤنڈریز کا ذکر ہے۔
بچہ لمٹس کے بغیر سیف محسوس نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا یہاں موجود ہے جو ان حالات کو سنبھال سکتا ہے، لیکن یہ حدود سخت گیر یا سزا پر مبنی نہیں ہوتی۔ مطلب باؤنڈریز ہونی چاہیے پر وہ لچکدار ہوں، بچے کی ضرورت کے مطابق۔ بالکل، لمٹس کا مقصد بچے پر ڈکٹیٹر بننا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک دائرہ دینا ہے جس کے اندر رہ کر وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ چلیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے سب سے اہم اور عملی حصے کی طرف بڑھیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک ہاؤ ٹو گائیڈ ہوگی۔ تو فرض کریں سامنے ایک بچہ کرائسس میں ہے، شدید رو رہا ہے اور بات نہیں سن رہا۔ اس صورتحال کے بیچوں بیچ ہم نے کیا عملی اقدامات اٹھانے ہیں؟ اس مشکل وقت کے لیے مصنفہ نے 9 اہم قدم بتائے ہیں جنہیں سٹیپنگ سٹونز کا نام دیا گیا ہے۔ ہم یہاں وقت کی مناسبت سے 3 سب سے بنیادی اور اہم سٹیپنگ سٹونز کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کو واضح تصویر مل سکے۔ زبردست! تو سب سے پہلا سٹیپنگ سٹون کیا ہے؟ پہلا قدم ہے تعلق کے ساتھ جواب دینا، یعنی رسپونڈ وتھ کنیکشن۔ جب بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہو تو آپ کی پہلی جبلت اسے چپ کرانے، ڈانٹنے یا ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے۔ اسے روکنا ہوگا۔ آپ کا پہلا رد عمل ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ تعلق بنانے کا عملی طریقہ کیا ہوگا اس ہلہ گلہ کے دوران؟ یہ بول کر بھی ہو سکتا ہے اور بنا بولے بھی۔ جسمانی رابطہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ آپ نرم انداز میں اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، شاید اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ دیں۔ اگر وہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کر رہا اس وقت تو بس اس کے قریب بیٹھ جائیں۔ آپ کی خاموش موجودگی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس مشکل میں تنہا نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، اور میرے خیال سے اسی سے ہمارا دوسرا سٹیپنگ سٹون نکلتا ہے جسے سطح پر آنا یا سٹے لو کہا گیا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جی، یہ پیورلی جسمانی نفسیات پر مبنی ہے۔ جب بچہ رو رہا ہو اور ایک بڑا آدمی اس کے سر پر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو کر اسے آرڈر دے رہا ہو تو بچے کا دماغ اس بڑے شخص کو ایک بہت بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ ہاں، بچہ ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے اور غصے میں اس کا ڈر اور بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اوپر سے کوئی لمبا چوڑا آدمی غصے سے دیکھے تو اس کا خوف تو آسمان سے باتیں کرے گا۔ اسی خوف کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر نیچے جھکیں، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا قد بچے کے قد کے برابر آ جائے۔ اس سے آپ بچے کی آنکھوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تم پر حاوی ہونے نہیں آیا، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ یہ بات واقعی سینس بناتی ہے۔ اور تیسرا قدم ہے جسے کہا گیا ہے جھنڈی گرانا یا ڈراپ اے فلیگ۔ اسے ہم دھیان بتانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ عام طور پر والدین کیا کرتے ہیں، جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے لمبے چوڑے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اور بچہ اس وقت کچھ نہیں سن رہا ہوتا، وہ مزید اونچا رونے لگتا ہے۔ استعمال کرتے ہیں یا اس کی توجہ اچانک کسی اور چیز کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ ان تینوں قدموں کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مٹیریلز میں ایک بہت ہی شاندار کیس اسٹڈی موجود ہے۔ یہ مثال واقعی ہر چیز کو کلیئر کر دیتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں 7 سال کی صوفیہ کی۔ جی، صوفیہ کی مثال اس پوری فلسفی کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ فرض کریں صوفیہ پورا دن اسکول میں گزار کر تھک ہار کر گھر آتی ہے۔ دن بھر ڈسپلن میں رہنے کے بعد اس کی انرجی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ وہ سیدھا گھر کے پچھواڑے آتی ہے جہاں ایک ٹریمپولین رکھا ہے تاکہ وہ اس پر چھلانگیں لگائے اور تھکان اتارے۔ لیکن وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی سیم اور اس کا دوست دونوں پہلے سے ہی ٹریمپولین پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے صوفیہ کی ذہنی حالت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ عام حالت میں نہیں ہے، وہ جذباتی اور جسمانی طور پر تھکی ہوئی ہے، یعنی ولنریبل ہے۔ اس کی ساری امید ٹریمپولین پر تھی۔ جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو اس کا دماغ اسے ایک معمولی بات نہیں بلکہ ایک بڑے صدمے کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ صوفیہ شدید غصے میں آتی ہے، وہ چیختی ہے، روتی ہے، وہاں مکمل ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اب اس مقام پر اگر ہم اپنے پرانے اور روایتی طریقے کو دیکھیں تو والدین کا عام رد عمل کیا ہوتا؟ عام طور پر والدین فوراً وہاں آتے اور اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ کہتے، مہمان آئے ہوئے ہیں، تم دوستوں کے سامنے چیخ رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ وہ اسے ڈانٹتے یا شاید کہتے کہ جاؤ اپنے کمرے میں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتی باہر نہیں آنا۔ بالکل۔ اور اس روایتی سزا کا نتیجہ کیا نکلتا؟ صوفیہ کی مایوسی اور غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ اس کی تکلیف کو کسی نے نہیں سمجھا۔
لیکن سورسز کے مطابق صوفیہ کے والدین نے یہ راستہ نہیں چنا. انہوں نے انہی سٹیپنگ سٹونز کا استعمال کیا جن پر ہم بات کر رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے C8 اپلائی کیا. انہوں نے دیکھا کہ صوفیہ بدتمیزی نہیں کر رہی، وہ تھکی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ وہاں گئے. انہوں نے اسے ڈانٹا نہیں، وہ جسمانی طور پر اس کی سطح پر جھک کر بیٹھے، یعنی سٹے لو کا قدم اٹھایا، اور انہوں نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا. یہ تعلق اور فیل اٹ والا حصہ انہوں نے الفاظ میں کیسے ادا کیا؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کہنا کیا ہے. انہوں نے بہت سادہ الفاظ میں اس کی تکلیف کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا، صوفیہ، ہاں، تم سچ میں ٹریمپولین پر کھیلنا چاہتی تھیں اور اب تمہیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے. یہ واقعی بہت مایوس کن بات ہے. انہوں نے اس کے جذبات کو چھوٹا نہیں سمجھا، انہیں ٹھیک ٹھیک الفاظ دیے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کیا، اسے جھٹلایا نہیں. اس سے صوفیہ کو ایسا لگا ہوگا کہ اس کے والدین اس کے خلاف نہیں، اس کی ٹیم میں ہیں. صحیح. اور پھر انہوں نے ایک دانش مندانہ حد، یعنی انٹیوٹیو باؤنڈری قائم کی تاکہ مسئلہ حل ہو. انہوں نے اسے بتایا کہ وہ باری کے لیے ایک ٹائمر لگا رہے ہیں. جیسے ہی ٹائمر بجے گا، سیم اور اس کا دوست باہر آئیں گے اور پھر صوفیہ کی باری ہوگی. یہ ٹائمر والی ٹرک نے کتنی خوبصورتی سے کام کیا. ایک تو صوفیہ کو اس کا وہ کنٹرول واپس مل گیا جو وہ کھو چکی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ اس کی باری آنے والی ہے. اور دوسرا، والدین نے نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ کوئی ٹائم آؤٹ دیا، تعلق بھی برقرار رہا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہی اس مائنڈفل رسپونڈنگ کا جادو ہے. آپ مسئلہ بھی حل کرتے اور بچے کا دل بھی نہیں توڑتے. یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی کیس سٹڈی ہے. لیکن ان سب کے باوجود ایک سوال ہے جو ہر بڑے شخص کے ذہن میں بار بار آتا ہے. ہماری سب سے پہلی عادت ہوتی ہے کہ جب بچہ کچھ الٹا سیدھا کرتا ہے ہم فوراً پوچھتے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے تمہاری اس حرکت کی؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوال اس کرائسس کے دوران بالکل ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا جال ہے جسے ہم وائی ٹریپ کہتے ہیں، اور ہم سب اس میں کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں. جب ہم بچے سے اس غصے کے دوران وجہ مانگتے ہیں تو بچے کا تناؤ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. سائنس؟ یعنی دماغ کے فنکشنز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس وقت؟ جی ہاں. جب کوئی انسان، خاص طور پر بچہ، جذباتی دباؤ یا کرائسس میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا منطقی حصہ، جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں، وہ پریکٹیکلی اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ آف لائن ہو جاتا ہے. اس وقت دماغ کا کنٹرول اس حصے کے پاس ہوتا ہے جو صرف فائٹ اور فلائٹ، یعنی لڑو یا بھاگو والے جذبات کو دیکھتا ہے. اچھا، تو اس کا لاجک والا سوئچ ہی آف ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت اس سے ٹھیک وجہ مانگنا اور اسے لاجک سمجھانا بالکل دیوار سے سر ٹکرانے والی بات ہے. بالکل. جب آپ پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا، آپ اس سے ایک ایسی لاجک مانگ رہے ہیں جو اس کے پاس اس وقت ہے ہی نہیں. بچہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس نے چیئر کیوں پھینکی. اسی لیے مٹیریلز یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس وقت اس سے بحث کرنے کی بجائے بس واضح اور چھوٹا جواب دیں. مثال کے طور پر کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت؟ آپ نہایت پرسکون لیکن مضبوط انداز میں کہہ سکتے ہیں، ہم اس بارے میں بعد میں آرام سے بات کریں گے، ابھی کے لیے اس بات کا جواب نہیں ہے. اس طرح آپ نے حدود بھی بتا دی اور اس چھوٹے سے دماغ پر فلتو بوجھ بھی نہیں ڈالا. یہ ٹپ تو ہر والد اور استاد کو لکھ کر رکھ لینی چاہیے. اس سب کو مزید کلیئر کرنے کے لیے مٹیریلز میں رد عمل کے 3 زونز یعنی 3 زونز آف ریسپانسونیس کا ذکر ہے. یہ کیا ہیں اور یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کتنی مدد کرنی ہے؟ یہ زونز اس لیے اہم ہیں کیونکہ ہر دفعہ صورتحال ایک جیسی نہیں ہوتی. پہلا زون ہے ساتھ چلنا، یعنی واک along سائڈ. یہ اس وقت کے لیے ہے جب بچہ بالکل ہی اپنے جذبات سے ہار چکا ہو، جیسے وہ بازار کے بیچوں بیچ زمین پر گرا رو رہا ہے. تو وہاں اسے مکمل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جی، آپ اس کے ساتھ مکمل طور پر انوالو ہوتے ہیں، اسے جسمانی اور جذباتی سہارا دیتے ہیں. دوسرا زون ہے آہستہ اور نرم رویہ، یعنی گو لو اینڈ سلو. یہ زون کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی عام زندگی کی فرسٹریٹڈ سچویشنز کے لیے ہے، جیسے بچہ کوئی ٹوائے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ناراض ہو رہا ہے. اس میں بچہ اپنی مدد تھوڑی بہت خود کر سکتا ہے. آپ وہاں موجود رہ کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، پر اسے تھوڑا خود سے بھی مسئلہ حل کرنے دیتے ہیں. یعنی ہم کور فائر دے رہے ہوتے ہیں، لڑ وہ خود رہا ہوتا ہے. اور تیسرا زون ہے کرنا اور فتح کرنا، یعنی ڈو اینڈ کانکر.
یہ وہ مزاخیز وقت ہوتا ہے جب بچہ اچھے موڈ میں ہو اور نئے چیلنج لینے کے لیے تیار ہو، جیسے وہ پہلی دفعہ بغیر سپورٹ کے سائیکل چلا رہا ہے۔ تو اس زون میں ہم دور کھڑے ہو کر بس حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کنارے پر ہوتے ہیں، بچہ خود چیلنج فیس کرتا ہے، گرتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنا اعتماد بناتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہترین اور مکمل فریم ورک ہے۔ اگر میں آج کی ان تمام باتوں کو سمیٹوں تو اس تفصیلی جائزے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم محبت اور مضبوط حدود دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ ڈسپلن کا اصل مطلب بچے پر خوف طاری کرنا نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ ان لمحات میں ان کا وہ سہارا بننا ہے جس کی انہیں سب سے زیادہ تلاش ہے۔ ہم نے سی اٹ فیل اٹ کی گہرائی کو دیکھا اور سمجھا کہ کرائسس میں تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ ویسے میں اپنے سننے والوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے اگلے حصے میں ہم بگ پکچر پر بات کریں گے، یعنی عام حالات میں ایسے اقدامات اٹھانا کہ یہ برا رویہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رک جائے۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایسی آخری فکر انگیز بات چھوڑیں جس پر وہ خود بعد میں غور کر سکیں۔ ضرور، دیکھیں ہم نے آج بار بار کہا کہ بچوں کا جو خراب رویہ ہوتا ہے وہ اصل میں ایک پکار ہوتی ہے تعلق کے لیے، لیکن ذرا اس بات پر ایک اور زاویے سے سوچئے۔ جب ہم بڑے ہو کر ان مشکل لمحات میں بچوں پر چیخنے یا سزا دینے کے بجائے شعوری طور پر خود کو پرسکون رکھتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی سطح پر آتے ہیں اور ان کی وہ تکلیف والی پکار سنتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کہ ہم اس وقت صرف اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کا اشارہ کسی اور طرف بھی ہے۔ جی، ذرا سوچئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس شعوری عمل کے دوران ہم اصل میں اپنے ہی بچپن کے ان زخموں کو بھی بھر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ان لمحات کو یاد کریں جب کبھی بچپن میں ہماری بھی ایسی ہی پکار تھی، جسے ہمارے بڑوں نے شاید نظر انداز کر دیا تھا یا ہمیں اس پر سزا مل گئی تھی۔ شاید ڈسپلن کا یہ نیا، ہمدردانہ اور سچا طریقہ صرف ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نسل در نسل چلے آنے والے اس جذباتی بوجھ کو، اس اندھے چکر کو توڑنے کا ایک خاموش اور شفا بخش سفر ہے۔ جب ہم اپنے بچے کے لیے وہ محفوظ پناہ گاہ بنتے ہیں تو دراصل ہم اپنے اندر چھپے اس ڈرے ہوئے بچے کو بھی وہ تحفظ دے رہے ہوتے ہیں جو اسے اپنے بچپن میں شاید کبھی نہیں مل سکا۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ اس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ ہمدردی کا سفر بچوں سے زیادہ شاید ہمارے اپنے اندر کے سکون کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری اس دلچسپ سیریز کا 5واں حصہ ہے، اور سچ پوچھئے تو اس سفر نے ذہن کے کئی بند دروازے کھول دیے ہیں۔ بالکل، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں معلومات مزید گہرائی میں جا رہی ہیں۔ صحیح کہا۔ اگر ہم پچھلے حصے یعنی پارٹ 4 کی بات کریں تو ہم نے مائنڈفل رسپونڈنگ پر بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ وہاں سارا فوکس اس بات پر تھا کہ جب کوئی بچہ غصے میں چیخ رہا ہو یا آپے سے باہر ہو رہا ہو تو اس وقت ہوش مندی سے حالات کو کیسے سنبھالا جائے۔ ہاں، وہاں اصل مقصد آگ بجھانا تھا، یعنی مسئلے کے فوراً بعد کا ریاکشن۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آج کی اس نشست میں اس کہانی کا رخ ایک بالکل نئے اور حیران کن راستے کی طرف مڑنے والا ہے۔ آج ہم اس آگ کو بجھانے کی بات نہیں کریں گے بلکہ آگ لگنے کے اسباب کو ہی جڑ سے اکھاڑنے کی بات کریں گے، جسے آسان لفظوں میں پریونشن یا مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے روکنا کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور آج کے اس جائزے کا بنیادی موضوع ڈاکٹر وینیسا لپوئنٹ کی کتاب ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج کا چیپٹر 7 ہے، جس کا عنوان ہے ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج ٹیکس مائنڈفل پریونشن۔ یہ حصہ میری نظر میں اس پوری کتاب کی جان ہے، کیونکہ یہاں ایک بہت ہی بنیادی پیراڈائم شفٹ لایا گیا ہے۔ پیراڈائم شفٹ کس حوالے سے؟ دیکھیں، عام طور پر ہماری ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی طرح بچے کے رویے کو ٹھیک کر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بچے کے اندر ہے اور اسے فکس کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر لپوائنٹ اس سوچ کو مکمل طور پر الٹ دیتی ہیں۔ مطلب وہ بچے کو ٹھیک کرنے سے منع کر رہی ہیں؟ بالکل، وہ سمجھاتی ہیں کہ توجہ بچے کو ٹھیک کرنے پر نہیں بلکہ بچے کے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنے پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ ماحول ٹھیک کر دیں تو بچہ اور اس کا رویہ خود بخود ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ یہ سوچ تو واقعی ایک بڑا جھٹکا ہے ان روایتی طریقوں کے لیے جہاں ساری غلطی بچے کی مانی جاتی تھی۔
کتاب میں اس پوائنٹ کو واضح کرنے کے لیے مصنفہ نے اپنی ایک ذاتی مثال دی ہے جو بہت زیادہ ریلیٹیبل ہے۔ ہاں، وہ چیسٹ انفیکشن والی مثال۔ جی بالکل، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ انہیں سینے کی شدید انفیکشن ہو گئی۔ اب جب کھانسی اور سینے میں درد ہو تو عام طور پر لوگ فوراً کاف سرپ یا پین کلر کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی شروع میں یہی کیا، علامات کو یعنی سمٹمز کو دبانے کی کوشش کی، جو کہ ہم سب کرتے ہیں اصل میں۔ ہاں، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ دوا صرف وقتی آرام دے رہی ہے، اصل بیماری تو اندر موجود ہے۔ مکمل ٹھیک ہونے کے لیے انہیں صرف دوائی نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا ماحول بدلنا پڑا۔ صحیح۔ انہیں کام سے چھٹی لینی پڑی، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا پڑا اور خود کو ایک پرسکون ٹھہراؤ والا ماحول دینا پڑا تاکہ ان کا جسم اندر سے ہیل کر سکے۔ اور یہی چیسٹ انفیکشن کی کہانی بچوں کے رویے کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتی ہے۔ اگر اسے نفسیات پر لاگو کیا جائے تو بچے کا مس بیہیویئر، چڑچڑاپن یا بدتمیزی، یہ سب بالکل اس کھانسی کی طرح ہیں۔ یعنی یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے، ایک سمٹم ہے۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ علامت ہے کسی ایسی بنیادی ضرورت کی جو اس ماحول میں پوری نہیں ہو رہی۔ تو بچہ اپنے اس بکھرے ہوئے رویے کے ذریعے دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب بڑے صرف سزا، ڈانٹ ڈپٹ یا ٹائم آؤٹ کے ذریعے اس رویے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دراصل صرف کھانسی کا سرپ پلا رہے ہوتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے کھانسی شاید تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، بچہ چپ ہو جائے، لیکن اندر کی بیماری وہیں رہتی ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو مصنفہ یہی سمجھاتی ہیں کہ آج کل بچے مسلسل کرونک سٹریس کا شکار ہیں۔ ان کے دن بھر کے معمول میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یا شاید انہیں وہ جذباتی تحفظ نہیں مل رہا ہوتا جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، مسائل تب بڑھتے ہیں جب بڑے بار بار بچے کو انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں کہ یہ مت کرو، شور مت مچاؤ، سیدھے بیٹھو۔ اس کے بجائے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ماحول میں ایسی کیا چیز ہے جو بچے کے نروس سسٹم کو ٹریگر کر رہی ہے۔ ماحول بدلنے سے ہی اس ادھوری ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا تو سچ میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ یعنی ہر مسئلے پر فوراً ریاکٹ کرنے کے بجائے تھوڑا پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنا کہ آخر اس بچے کی دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ہی ڈاکٹر لاپوائنٹ نے بچاؤ کے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ اور یہ اصول واقعی ذہن کھول دینے والے ہیں۔ چلیے ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے نرچر کنیکشن، یعنی تعلق کو فروغ دینا۔ عام طور پر جب ہم بچوں سے کنیکٹ ہونے کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، لیکن کتاب اس کو بہت ڈیپلی ایکسپلین کرتی ہے۔ تعلق یا کنیکشن سے مراد صرف فزیکل موجودگی نہیں ہے۔ ماہر نفسیات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جذبات کو متوازن رکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایک مضبوط اور بلا مشروط تعلق ہے۔ بلا مشروط یعنی انکنڈیشنل۔ اس کا مطلب یہ احساس دلانا ہے کہ میری محبت کسی شرط سے وابستہ نہیں ہے۔ بالکل۔ عام طور پر بچوں کو جانے انجانے میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے، ہوم ورک وقت پر کریں گے تو انہیں محبت ملے گی۔ ہاں، جسے ہم کنڈیشنل لو کہتے ہیں۔ لیکن اصل کنیکشن تب بنتا ہے جب بچے کو یقین ہو کہ اگر وہ غصے میں بھی ہے یا اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے تب بھی وہ تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جذباتی قربت دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے۔ کتاب تو واضح طور پر کہتی ہے کہ ڈسپلن کا اصل مطلب اندھی تائید کروانا یا روبوٹ کی طرح بات منوانا نہیں ہے، بلکہ یہ کنیکشن کے ذریعے سمجھ پیدا کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ لیکن پریکٹیکل لیول پر سوچے تو یہ سب کتاب کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے، پر حقیقت میں والدین صبح سے شام تک آفس، گھر کے کاموں اور ہزار دوسری پریشانیوں میں الجھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ کنیکشن روزانہ کی زندگی میں کیسا دکھتا ہے؟ کیا روزانہ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے؟ ہاں، یہی میرا سوال تھا۔ نہیں، اور یہی اس اصول کی خوبصورتی ہے۔ یہ سی اٹ فیل اٹ بی اٹ فلسفی کے تحت کام کرتا ہے۔ بچوں کو اپنی اہمیت محسوس کرنے کے لیے مہنگے کھلونے یا لمبی چھٹیوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انہیں روزمرہ کے مائکرو مومنٹس میں بھرپور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب بچہ اسکول سے آئے تو اپنا لیپ ٹاپ یا موبائل چھوڑ کر 2 منٹ کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانا، یا ساتھ مل کر کھانا بناتے ہوئے کوئی کہانی سنانا۔ جی بالکل۔ جب بچہ ان چھوٹے چھوٹے لمحات میں مکمل طور پر حاضر ہوتے ہیں تو بچے کا دماغ یہ سگنل ریسیو کرتا ہے کہ میں محفوظ ہوں اور میں اہم ہوں۔
اچھی بات ہے، مطلب کوالٹی وقت دینے کی بات ہو رہی ہے، بھلے ہی وہ دن کے کچھ لمحات ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا، بی بگ، یعنی مضبوط اور پر اعتماد بننا۔ کتاب نے اس کے لیے ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کی ہے، ہلک سویگر۔ ہاں، ہلک سویگر۔ اب مارول موویز والے ہلک کو دیکھ کر تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دینا، چیخنا چلانا۔ تو کیا یہاں والدین کو کسی کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں اس تصور کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہلکنگ اپ یا ہلک سویگر سے مراد کسی کو ڈرانا، غصہ کرنا یا اپنی طاقت کا منفی استعمال کرنا بالکل نہیں ہے۔ پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر لپوائنٹ اسے ایک شانت، مضبوط اور پر اعتماد قیادت کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ جب ایک بچہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے یا ضد کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے اپنے جذبات سنبھالنے نہیں آ رہے ہوتے۔ بالکل۔ اور اگر اس ڈر کے وقت بڑے بھی گھبرا جائیں، شور مچانے لگیں یا اپنا اعتماد کھو بیٹھیں، تو بچے کا ڈر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میرے بڑے ہی ان حالات کو نہیں سنبھال پا رہے تو میرا تحفظ کون کرے گا؟ صحیح۔ اگر میں اسے ایک آسان مثال سے سمجھاؤں جو میں نے اس جائزے کی تیاری کے دوران سوچی تھی، تو یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کسی شدید طوفان میں ایک مضبوط درخت کا سہارا لینا۔ اچھی مثال ہے۔ اگر آپ پہلے ہی طوفان سے خوفزدہ ہیں اور جس درخت کے پیچھے آپ چھپے ہیں وہ درخت خود ہوا سے کانپنے لگیں تو آپ کا خوف مزید بڑھ جائے گا۔ یقیناً۔ درخت بننے کا کہہ رہی ہیں۔ بہت ہی مناسب مثال دی آپ نے، اور اس میں ایک بہت ہی گہری نفسیاتی سچائی چھپی ہے۔ جب بڑے بڑا یا مضبوط کردار ادا نہیں کرتے تو دماغ کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ماحول کا انچارج ہو۔ تو پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ اگر بچہ دیکھتا ہے کہ بڑے سرنڈر کر چکے ہیں یا حواس پختہ ہیں، تو بچہ بے خیالی میں خود الفا یا انچارج بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اوہ اچھا۔ ایسے بچوں میں وقت سے پہلے باسینس، انگزائٹی اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ایک چھوٹا بچہ دنیا کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے یہ الفا رول اس پر ایک بہت بڑا جذباتی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے اپنا پر اعتماد پیرنٹل سویگر قائم رکھیں۔ ان کی باڈی لینگویج اور آواز سے یہ پیغام آنا چاہیے کہ تم پریشان مت ہو، میں یہاں ہوں اور حالات میرے کنٹرول میں ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ پوائنٹ تو سچ میں دماغ کے سارے جالے صاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ ہر وقت اپنی مرضی چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بدتمیز نہیں، بلکہ وہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بڑوں کی مضبوطی کی غیر موجودگی سے پیدا ہوا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ چلیے اب تیسرے اہم اصول کی طرف بڑھتے ہیں، کریٹ کنٹینمنٹ، یعنی تحفظ کی حدود قائم کرنا۔ اب دیکھیں نا، کنٹینمنٹ کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کسی قید خانے یا پابندیوں کی تصویر آتی ہے۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ نفسیات میں کنٹینمنٹ کو قید نہیں بلکہ سرد راتوں میں ایک گرما گرم اور محفوظ کمبل کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ محفوظ کمبل؟ ہاں، اس کا مطلب ہے ارد گرد واضح حدود، مناسب قوانین اور روٹینز قائم کرنا۔ بچے ایک واضح سٹرکچر اور معمول میں سب سے بہتر نشوونما پاتے ہیں۔ جب انہیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کب کھانا کھانا ہے، سونے کا وقت کب ہے اور کس رویے کے نتیجے میں کیا ری ایکشن آئے گا، تو ان کی بے چینی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ چھوٹی چھوٹی رسمیں، جنہیں ہم ریچولز کہتے ہیں، دماغ کو ایک ایسی پریڈکٹیبل دنیا فراہم کرتی ہیں جہاں وہ خود کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے۔ لیکن اس کی بیک پر سائنس کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک بچے کو روزانہ اسکول سے آنے کے بعد پتہ ہی نہ ہو کہ اگلے 2 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، کبھی تو آتے ہی پڑھنے بٹھا دیا جاتا ہے اور کبھی ٹی وی دیکھنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا مقرر روٹین والے بچے کے مقابلے میں؟ جب چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں تو انسانی دماغ ہمیشہ الرٹ موڈ میں رہتا ہے، جسے ہم فائٹ اور فلائٹ ریسپانس کہتے ہیں۔ اگر ایک مقرر روٹین ہے کہ آ کر پہلے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ہاتھ دھو کر کچھ کھانا ہے اور پھر آرام کرنا ہے، تو دماغ کو ہر آنے والے قدم کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ پیش گوئی بچے کے سٹریس ہارمونز کو کم رکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ان کے کورٹیسول لیولز کم رہتے ہیں۔ جب حدود واضح نہیں ہوتی تو بچہ روزانہ ان حدود کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ آخر دیوار کہاں ہے۔ جسے عام زبان میں ضد کرنا کہا جاتا ہے، وہ دراصل بچے کی تحفظ ڈھونڈنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ بالکل۔ کنٹینمنٹ اس سے وہ دیوار فراہم کرتی ہے جس کے سہارے وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ زبردست! یعنی ہم نے پہلے 3 اصولوں میں دیکھا کہ بچے کے ساتھ بلا مشروط تعلق بنانا ہے، ایک مضبوط سہارا بننا ہے اور اس کی زندگی میں حدود کا ایک محفوظ کمبل ڈالنا ہے۔
ہاں، اب چوتھے اصول کی باری ہے۔ جی، چوتھا اور آخری بچاؤ کا اصول ہے کنیکٹ ٹو ریلیکس، یعنی سکون کے لیے جوڑنا۔ آج کل انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں بہت زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کو اکیلے بیٹھ کر لمبی سانسیں لینا سکھائیں یا انہیں مائنڈفلنس کی پریکٹس کروائیں، لیکن کتاب کی اپروچ اس معاملے میں کافی مختلف لگتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ اس چیپٹر کا ایک نہایت اہم اور عملی پہلو ہے۔ آج کل لوگ بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ جب وہ آپے سے باہر ہو رہے ہوں تو اکیلے جا کر گہری سانسیں لیں اور ٹھیک ہو کر آ جائیں۔ جیسے ٹائم آؤٹ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ صرف اکیلے کمرے میں بھیج دینا یا انسٹرکشن دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے واضح دماغی سائنس ہے۔ وہ کیسے؟ انسانی دماغ کا جو حصہ منطق، تسلی اور حدود کو سمجھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ شدید غصے یا پریشانی میں بالکل آف لائن ہو جاتا ہے۔ یعنی دماغ کا وہ حصہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ بالکل، ایک پریشان بچہ اکیلے خود کو شانت کر ہی نہیں سکتا۔ اسے بڑوں کے پرسکون نروس سسٹم سے ادھار سکون لینا پڑتا ہے۔ اس عمل کو کو ریگولیشن کہتے ہیں۔ کو ریگولیشن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ غصے میں ہے اور چیخ رہا ہے تو بڑے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ جا کر لمبی سانسیں لو، بلکہ انہیں اس کے پاس بیٹھ کر خود وہ لمبی سانسیں لینی ہوں گی۔ صحیح کہا۔ مثال کے طور پر والدین بچے کے ساتھ فرش پر لیٹ جائیں اور کھیلوں کے انداز میں کہیں کہ چلو اپنی مٹھیاں زور سے بند کرتے ہیں اور پھر ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جسے پروگریسو مسل ریلیکسیشن کہتے ہیں۔ ہاں، اس سے تو دونوں کا آپس میں تعلق بھی گہرا ہوگا اور بچہ اکیلے پن کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک عملی مثال پیش کی۔ کو ریگولیشن کا مطلب ہی یہی ہے۔ جب بارے خود سکون والی سانس لیتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکن آہستہ ہوتی ہے، ان کی آواز نرم ہوتی ہے اور بچہ اس انرجی کو ایبزارب کرتا ہے۔ یہ آرام دہ سرگرمیاں مل کر کرنے سے جذباتی قربت بڑھتی ہے اور بچہ واقعی ٹھیک معنوں میں ریلیکس ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر میرے دماغ میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ جی پوچھیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بچے کو وقت دینا، اس کے لیے مضبوط پہاڑ بننا، حدود قائم کرنا اور پھر اس کے جذبات کو ریگولیٹ کرنا، ان سب کے چکر میں کہیں باروں کا اپنا فیوز ہی نہ اڑ جائے۔ یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں انسان خود دن بھر کام کر کے تھکا ہوا ہو اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو وہ بچے کو یہ ٹھہراؤ کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ صحیح، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کتاب میں آگے چل کر والدین کی اپنی دیکھ بھال یعنی سیلف کیئر کو اتنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب سے اہم مدعا ہے۔ تو مطلب پریونشن صرف بچوں کے لیے نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ بچاؤ یا پریونشن کا موضوع صرف بچوں کی نفسیات تک محدود نہیں۔ جب تک بڑے خود پریشانیوں اور تھکاوٹ سے آزاد نہیں ہوں گے، وہ بچے کے ارد گرد ایک ٹھہراؤ والا ماحول کبھی قائم نہیں کر سکتے۔ ایک پریشان اور تھکا ہوا نروس سسٹم کسی دوسرے نروس سسٹم کو سکون دے ہی نہیں سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ اندر سے غصے میں ہیں اور صرف مسکرانے کی کوٹنگ چاہ رہے ہیں تو بچہ اس ٹینشن کو محسوس کر لے گا۔ اس لیے کتاب میں لکھا ہے کہ والدین کو پرفیکٹ بننے کی دوڑ سے نکل آنا چاہیے۔ گڈ انف پیرنٹنگ کی طرف آنا چاہیے۔ ہاں، گڈ انف یعنی کافی حد تک ٹھیک پرورش ہی بچے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اپنی خامیوں کو قبول کرنا اور اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی نہیں بلکہ بہترین پرورش کی پہلی شرط ہے۔ اور اس سیلف کیئر کو لاگو کرنے کے لیے معاشرے یا کمیونٹی کا کردار سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ تصور بن گیا ہے کہ ایک پرفیکٹ ماں یا باپ وہ ہے جو اکیلے سب کچھ ہینڈل کر لے، جو کہ انتہائی غلط تصور ہے۔ لیکن پرانی کہاوتوں میں تو واضح طور پر کہا جاتا تھا کہ ایک بچے کی پرورش کے لیے پورے گاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹ ٹیکس اے ولیج۔ آج کل یہ اکیلے پالنے کا رجحان کیوں اتنا عام ہو گیا ہے؟ یہ جدید دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ نیوکلیر فیملیز اور خود کفالت یعنی انڈیپینڈنس کے چکر میں انسان نے معاشرتی جوڑ توڑ دیا ہے۔ بچہ پالنا انسانی فطرت کے مطابق کبھی بھی ایک اکیلے شخص کا کام نہیں تھا۔ تو دوستو، دادی دادا، نانا نانی اور پڑوسیوں کی مدد لینا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک اہم ضرورت ہے۔ جب ایک فرد اکیلے بچے کی ہر جسمانی اور جذباتی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کمپیشن فٹیگ یعنی ہمدردی کی تھکاوٹ جنم لیتی ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن آتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے کمیونٹی ریسورسز کو استعمال کرنا، دوسروں سے مدد مانگنا اور ان کی مدد کرنا اصل میں بچے کو ایک ہیلدی ماحول فراہم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
اگر ہم آج کی اس پوری گہرائی والی گفتگو کو سمیٹیں تو اس ساری معلومات کی عملی اہمیت کیا بن کر سامنے آتی ہے؟ سننے والوں کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنا سارا وقت بچے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنے، اسے ٹوکنے اور سزا دینے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اگر ہم واقعی ایک ٹھہراؤ والا ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ہمیں اسے وہ کنیکشن اور واضح حدود دینی ہوں گی جس کی کمی اس سے ضد کروا رہی ہے۔ جب ماحول میں تحفظ آئے گا تو آدھی سے زیادہ الجھنیں اور ٹرینٹمز خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ یہ آگ لگنے کے بعد بجھانے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آگ لگنے کی وجہ ہی ختم کر دی جائے۔ اور یہی وہ بہترین پیراڈائم شفٹ ہے جو بچوں کو ایک جذباتی طور پر محفوظ مستقبل دے سکتا ہے۔ ہم بچے کے رویے کو ٹھیک کرنے والے مکینک سے بدل کر بچے کی جذباتی ضروریات پوری کرنے والے مالی یعنی گارڈنر بن جاتے ہیں۔ بڑی زبردست تشبیہ ہے میکینک اور مالی والی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جائزے کو آخری منزلوں کی طرف لے جائیں۔ دوستوں، اگلا حصہ اس سیریز کا آخری حصہ ہوگا، یعنی پارٹ 6۔ اور وہ حصہ شاید اس کتاب کا سب سے حساس موضوع ہے۔ بالکل، چیپٹر 8 پر مبنی اس نشست میں بات ہوگی ایکسیپشنل کڈز پر، یعنی وہ بچے جنہیں عام توقعات سے ہٹ کر چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، جیسے لرننگ ڈفرینسز، ٹراما یا انتہائی زیادہ حساسیت یعنی ہائی سینسٹیوٹی۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ ان اصولوں کو وہاں کیسے لاگو کیا جائے اور اس پورے سفر کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ آخری گفتگو ان تمام لوگوں کے لیے امید کی کرن ہوگی جو پوری کوشش کے باوجود پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بچے کا رویہ عام قوانین سے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آج کی یہ محفل برخاست کی جائے، میرے دماغ میں ایک عجیب سا خیال آ رہا ہے۔ ہم نے آج کی ساری بات بچے کے ماحول، اس کے ٹینٹرمز اور اس کی ادھوری ضروریات پر کی ہے۔ جی، لیکن ذرا ٹھہر کر اس منطق کو خود ہم بڑوں پر لاگو کر کے دیکھیں۔ اگر بچے کا ہر چڑچڑا رویہ صرف اس کے بکھرے ہوئے ماحول اور ادھوری ضروریات کا نتیجہ ہے، تو بڑوں کا کیا؟ تو کیا بڑوں کا غصہ، آفس میں ہونے والی بے چینی اور بات بات پر پھٹ پڑنا دراصل ہمارے اپنے بکھرے ہوئے ماحول اور ذہنی ٹھہراؤ کی غیر موجودگی کا نتیجہ نہیں؟ بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ کیا کسی نہ کسی سطح پر ہمیں بھی ایک کنٹینمنٹ، ایک محفوظ دیوار اور کسی ایسے ساتھی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں جو ہمارے بکھرے جذبات کو سکون دے سکے؟ مائنڈ ورس کے اس سفر میں آج اس آخری اور چھٹی نشست کا وقت آ گیا ہے، یعنی آج پچھلے 5 حصوں کی تمام کڑیاں آپس میں ملنے والی ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے اس مطالعے کا آخری مقام ہے۔ ہاں، اور پچھلے کچھ عرصے میں امی ڈاکٹر وینیسا لیپوائنٹ کی کتاب ڈسپلن وداؤٹ ڈیمیج کا جو گہرا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اس نے واقعی تربیت کے حوالے سے صدیوں پرانے ذہنی پیمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے ان پرتوں کو اکھاڑا جو برسوں سے ڈسپلن یعنی سختی کے نام پر ہمارے معاشرے میں رائج تھی۔ جو کے ساتھ ایک سچا اور مضبوط تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہیں کسی بھی قسم کے جذباتی یا نفسیاتی نقصان کے بغیر تربیت کے دائرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس آخری گہرے مطالعے کا مقصد کتاب کے 8ویں باب پر روشنی ڈالنا ہے، جسے مائنڈفل سپورٹ فار ایکسیپشنل کڈز کا عنوان دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کتاب کے مکمل اختتامی حصے کو پوری طرح کھول کر سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور، یہ 8واں باب واقعی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایکسیپشنل بچے، یعنی وہ بچے جو معمول سے تھوڑے ہٹ کر ہوتے ہیں، جن کی حساسیت عام بچوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ان کی اصل دنیا اندر سے کیسی دکھتی ہے؟ مثال کے طور پر، جب ایک بچہ اپنی شرٹ کے ٹیگ کے چبھنے پر یا کسی کپ کا رنگ بدل جانے پر آدھے گھنٹے تک مسلسل روتا ہے، تو یہ رویہ بڑوں کو بالکل غیر منطقی یا ارریشنل لگتا ہے۔ ہاں، بڑوں کو لگتا ہے جیسے بچہ جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اس حوالے سے کتاب ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ بالکل وہی نقطہ ہے جہاں سے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بچوں کا اعصابی نظام یعنی ان کا نروس سسٹم کسی عام بچے کی نسبت بہت زیادہ تیز اور حساس ہوتا ہے۔ جب ہم ایکسیپشنل چلڈرن کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ رویہ کوئی ضد یا نخرہ نہیں ہوتا،
تو کیا انہیں واقعی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے؟ جی بالکل، ان کا جسم اور دماغ واقعی کسی شیڈڈ خطرے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بھی شرٹ کے ٹیگ کی بات کی۔ ہمارا دماغ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس معمولی چبھن کو اگنور کر دے، لیکن ایک حساس بچے کا نروس سسٹم اس چبھن کو بالکل ایسی ہی وارننگ سمجھتا ہے جیسے کسی خطرناک جانور نے اسے کاٹ لیا ہو۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے، یعنی ان کے لیے وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہرگز نہیں۔ ان کے جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں یعنی کوڈ بلیفز، وہ سیدھا ان کے تحفظ کے احساس کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم بڑوں کے پاس تو ماضی کی یادوں کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارا ایک میموری بینک ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر ہمارا کپ ٹوٹ جائے یا کوئی ہمیں ڈانٹ دے تو ہمارا دماغ اپنے میموری بینک میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور میں زندہ بچ گیا تھا۔ لیکن بچوں کے دماغ ہم سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان ماضی کی یادوں کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان کے پاس ریفر کرنے کے لیے کوئی پاسٹ ڈیٹا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ان کے لیے وہ ٹوٹا ہوا بسکٹ یا وہ چبھنے والا ٹیگ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی اچانک آنے والے صدمے یا تبدیلی کو بالکل الگ اور شدید انداز میں پروسیس کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی ناٹک نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کا نروس سسٹم انہیں واقعی کسی ایمرجنسی موڈ میں ڈال چکا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ بایولوجیکلی ٹریگر ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ان بچوں میں اتنی شدید حساسیت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر لاپوائن میں اس کی کیا وجوہات بیان کی ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں دو بچے بالکل مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، ایک بہت پرسکون ہوتا ہے اور دوسرا بہت حساس۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کتاب میں اس حساسیت کے 3 بنیادی اسباب کی بہت واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا سبب جینیاتی یا جینیٹکس ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر؟ ہاں، کچھ بچے پیدائشی طور پر ہی ایسی وائرنگ کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں جو ہر وقت الرٹ رہتی ہے۔ آپ اسے ایک ایسے اسموک ڈیٹیکٹر کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو اتنا حساس ہے کہ کچن میں صرف ڈبل روٹی سیکنے کی مہک سے ہی پورے گھر میں خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ یہ مثال تو بہت زبردست ہے، یعنی ان کا انٹرنل الارم سسٹم تھوڑا زیادہ ہی تیز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا سبب پیدائش کے وقت کا صدمہ یا برتھ ٹراما ہو سکتا ہے۔ برتھ ٹراما، کیا آپ اسے تھوڑا واضح کر سکتے ہیں؟ پیدائش کا صدمہ بعد کے رویوں کو کیسے اثر انداز کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر پیدائش کے دوران کوئی پیچیدگی ہوئی ہو، بچے کو ICU میں رکھنا پڑا ہو یا اس کے وجود میں آتے ہی اسے کسی قسم کا فزیکل سٹریس ملا ہو، تو اس کا دماغ زندگی کے پہلے دن سے ہی ایک حفاظتی موڈ میں چلے جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا ایک نامحفوظ جگہ ہے۔ لمحات ہماری پوری زندگی کا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا سبب کیا بتایا گیا اس مطالعے میں؟ تیسرا اہم سبب زندگی کے شروعاتی تجربات ہیں۔ کچھ بچوں کو ابتدائی عمر میں سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے یا ان کی دیکھ بھال کرنے والے اشخاص یعنی کیئر گیورز بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے والدین دونوں نوکری کرتے ہوں اور بچے کو مختلف لوگوں کے پاس چھوڑنا پڑتا ہو۔ ہاں، مثال کے طور پر کبھی ایک نینی ہے پھر دوسری آ گئی، یا کسی مجبوری کے تحت روٹین بار بار بدل رہی ہو۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے ان کی سینسٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت یعنی تحفظ کا احساس ہمیشہ متلاشی رہتی ہے۔ انہیں ہر وقت ایک سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب روٹین میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو ان کا دماغ اسے معمولی تبدیلی نہیں سمجھتا، بلکہ ان کا نروس سسٹم چیخ چیخ کر انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم محفوظ نہیں ہو۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ ان بچوں کے ان عجیب و غریب رویوں کے پیچھے اصل میں ڈر اور تحفظ کی کمی چھپی ہوتی ہے۔ اس حساب سے تو انہیں عام بچوں سے کہیں زیادہ ہمدردی اور کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، انہیں فاصلے کی نہیں، قربت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو اصل زندگی میں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ ایک والد یا والدہ اپنے کسی ایسے ایکسیپشنل بچے کے ساتھ کسی سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہے ہیں اور اچانک بچہ کسی چیز کے لیے زمین پر لیٹ کر رونا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت عام منظر ہے۔ ہاں، اور اس وقت آس پاس کھڑے لوگوں کی نظریں ایسے چبھتی ہیں جیسے کوئی سنگین جرم ہو گیا ہو۔ ہر کوئی بنا مانگے تجویز دینا شروع کر دیتا ہے کہ اس بچے کی صحیح سے پٹائی نہیں ہوئی، یا آپ لوگ اسے زیادہ لاڈ پیار دے کر خراب کر رہے ہیں۔ معاشرے کا تجزیہ اکثر ساتھی ہوتا ہے۔ وہی نا،
یہ معاشرتی دباؤ اس قدر شدت ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے وہاں پر اپنے بچے کی جذباتی ضرورت کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرہ والدین پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے کہ اس بچے کو ابھی اور اسی وقت سختی سے ٹھیک کیا جائے۔ یہ واقعی ایک تکلیف دہ اور امتحان والا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ معاشرتی توقعات کتنی کھوکھلی اور نقصان دہ ہیں۔ روایتی تربیت یعنی ٹریڈیشنل ڈسپلن جو صدیوں سے ڈر اور سزا پر مبنی ہے، وہ ایسے موقع پر کہتی ہے کہ بچے کو دوسروں کے سامنے ڈانٹو یا گھر جا کر اسے اکیلے کمرے میں بند کر دو تاکہ اسے سبق ملے، جو کہ والدین اکثر کرتے بھی ہیں، صرف معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ مگر ایسی سزا بچے کو جذباتی طور پر بالکل اکیلا کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ جو پہلے ہی ڈرے ہوئے نروس سسٹم کے ساتھ پینک اٹیک کی کیفیت میں ہے، آپ اسے سزا دیتے ہیں یا ٹائم آؤٹ دے کر اکیلے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس کے دماغ میں موجود ڈر کہ وہ واقعی نامحفوظ اور اکیلا ہے، اس پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ جاتی ہے۔ اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ خطرے کے وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ یعنی دوسروں کو مطمئن کرنے کے چکر میں ہم اصل میں اپنے بچے کے ذہن کو اور زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کتاب اس پوائنٹ پر بہت زور دیتی ہے کہ والدین کو اس معاشرتی دباؤ اور دوسروں کی تنقید کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اپنے بچے کے ساتھ تعلق پر قائم رہنا چاہیے۔ اسے کتاب میں کنیکشن انفارمڈ پیرنٹنگ کہا گیا ہے۔ کنیکشن انفارمڈ پیرنٹنگ یعنی تعلق پر مبنی تربیت، یہ کانسیپٹ تو بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ جب سپر مارکیٹ میں بچہ رو رہا ہو تو آپ کو دوسروں کو جواب نہیں دینا، آپ کو اپنے بچے کو وہاں زمین پر بیٹھ کر گلے لگانا ہے۔ معمولی سی توجہ کی کمی بھی ان حساس بچوں میں شدید اکیلے پن کا سبب بن سکتی ہے۔ چاہے دوسرے لوگ کچھ بھی سوچتے رہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بچے کو اس وقت صرف یہی لگنا چاہیے کہ میرے والدین میری اس جذباتی طوفان میں بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے خلاف نہیں۔ آپ کو اپنی پیرنٹنگ کو دوسروں کی نظروں سے نہیں بلکہ اپنے بچے کے نروس سسٹم کی ضرورت کے مطابق چلانا ہوتا ہے۔ یہ واقعی بڑی ہمت والی بات ہے کہ ایک شخص معاشرے کی آواز کو اگنور کر کے اپنے بچے کی ڈھال بن جائے۔ لیکن انسان آخر انسان ہے، والدین کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک جذباتی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ان کی توانائی بھی تو کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہے۔ صحیح کہا، جب روزانہ ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑے تو کبھی نہ کبھی ان کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے اور وہ خود کو مینٹلی اور ایموشنلی کمپلیٹلی ڈرینڈ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کتاب کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب گھریلو نسخے یا کتابیں کافی نہیں رہیں اور کسی پیشہ ور یعنی سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کی مدد درکار ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں شرم یا جھجک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے یا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے تب تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی ہم ہمیشہ برا وقت آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں، اور کتاب کہتی ہے کہ ہمیں کسی بڑے مسئلے یا بھاری صدمے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پرو ایکٹیو طور پر مدد لینی چاہیے، یعنی برا وقت آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کرنا، خاص طور پر جب والدین خود کو مسلسل بوجھل اور تھکا ہوا محسوس کریں۔ جب انہیں لگے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ صحیح، جب والدین کو لگے کہ ان کی ساری توانائی صرف دن کا گزارا کرنے میں لگ رہی ہے اور وہ اپنے بچے کو وہ گہرا کنیکشن نہیں دے پا رہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہی وہ ریڈ فلیگ ہے کہ اب پروفیشنلز کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر والدین کا اپنا پیالہ خالی ہوگا تو وہ بچے کو کیا دیں گے؟ اور اسی پوائنٹ پر آ کر کتاب میں ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو بالکل حیران کن ہے اور ہماری عام روش کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ تھیراپی کے آغاز کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، عام طور پر تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ مسلسل تنگ کر رہا ہوتا ہے تو والدین اسے کسی کلینک لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت مسئلے کر رہا ہے، آپ اس کی تھیراپی کریں اور اسے ٹھیک کر دیں۔ لیکن ڈاکٹر لپوائنٹ اس کے بالکل الٹ تجویز دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تھیراپی کا آغاز بچے کے بجائے والدین سے ہونا چاہیے۔ اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ معاشراتی طور پر ہم ہمیشہ مسئلہ بچے میں ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مسئلہ بچہ کر رہا ہے تو والدین خود تھیراپی کیوں لیں؟ اسی فضا میں سانس لیتے ہیں جو ان کے والدین بناتے ہیں۔ اگر فضا میں ہی ڈر اور غصہ بکھرا ہوا ہو تو بچہ سانس کیسے لے گا؟ یعنی بچے اس ماحول کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تھیراپی والدین سے اس لیے شروع ہونی چاہیے کیونکہ بچے کے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے والدین کو پہلے اپنا نروس سسٹم ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔
والدین کو ایسی حکمت عملی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے بچوں کی ان چھپی ہوئی ضروریات کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں۔ جب تک والدین شانت نہیں ہوں گے بچے کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں؟ اگر والدین کو ہی سمجھ نہیں آئے گا کہ بچے کے اندر کا الارم کیوں بج رہا ہے تو بچے کو اکیلے تھراپی دے کر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جو اچھے اور قابل پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ والدین کو ہی بچوں کا اصل ماہر مانتے ہیں۔ جسے سائیکالوجی میں فیملی سینٹرڈ اپروچ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اس اپروچ میں تھراپسٹ بچے کو فکس کرنے کے بجائے والدین کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ پورے خاندان کی ڈائنامکس، ان کے آپس کے تعلقات اور بات چیت کے طریقوں کو بہتر کیا جا سکے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی درخت کے پتے مرجھا رہے ہوں تو آپ پتوں پر دوا لگانے کے بجائے اس بات پر توجہ دیں کہ درخت کی جڑوں کو پانی صحیح مل رہا ہے یا نہیں، یا مٹی میں کوئی کمی تو نہیں۔ جڑیں ٹھیک ہوں گی تو درخت خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بہترین اور آسان مثال دی ہے آپ نے۔ تو اس پوری بحث سے یہ بات واقعی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کو دیکھنے کے اپنے نظریے، اپنے نیریٹو کو پوری طرح بدلنا ہوگا۔ ہم ہمیشہ ڈسپلن کو ایک ریپیئر کا ٹول سمجھتے ہیں، جیسے کوئی میکینک کسی مشین کے خراب پرزے ٹھیک کر رہا ہو۔ یہ مثال بالکل صحیح ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو معاشرتی سطح پر درکار ہے۔ بچے کوئی خراب، ٹوٹی ہوئی یا فالٹی چیز نہیں ہے جنہیں ٹھیک کرنے یا ریفارم کی ضرورت ہو۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے حل کرنا ہو۔ ہاں، وہ کوئی الیکٹرانک مشینز نہیں ہیں جن میں آپ نے کوڈ ڈالا اور انہوں نے ٹھیک بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ بچے انہی پھولوں اور پودوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی مثال آپ نے ابھی دی، جنہیں صرف ایک بہتر اور محفوظ ماحول میں نشو و نما اور تعاون یعنی گروتھ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ان کا مالی بننا ہے، ان کا میکینک نہیں۔ صحیح کہا۔ پودوں کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، بلکہ مالی ان کے ارد گرد کی مٹی، کھاد اور دھوپ کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ وہ خود بخود بہتر اگیں اور پھلیں پھولیں۔ جب ہم بچوں کو فکس کرنے کے بجائے انہیں سپورٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمارا پورا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس مٹی اور دھوپ کو جذباتی ضرورت کا نام دیں تو کتاب کے اختتامی حصے میں اس پر بہت گہرائی سے بات کی گئی ہے کہ آخر ان تمام بچوں کی، چاہے وہ ایکسیپشنل ہوں یا عام، سب سے بڑی جذباتی ضرورت ہوتی کیا ہے؟ انہیں اندر سے اصل میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس پورے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کے ہر بچے کی سب سے بڑی اور بنیادی جذباتی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اسے مکمل یقین ہو کہ اس کے والدین اسے کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اکیلے چھوڑ دیے جانے کا ڈر، یہ واقعی سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے۔ اسے ایوولوشنری بائیولوجی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی بچہ جنگل میں اکیلا رہ جاتا تھا تو اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس لیے انسانی دماغ میں اکیلے چھوڑ دیے جانے کا یعنی ابینڈنمنٹ کا خوف پیدائشی طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹے بچے کے دماغ کے لیے اکیلا پن واقعی موت کے خوف کے برابر ہوتا ہے؟ ایک دم موت کے خوف کے برابر، چاہے وہ فزیکل ابینڈنمنٹ ہو، جیسے اسے کمرے میں اکیلے بند کر دینا، یا ایموشنل ابینڈنمنٹ ہو، جیسے غصے میں اس سے بات کرنا بند کر دینا اور اپنا رخ پھیر لینا۔ جیسے اکثر ناراضگی میں لوگ کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بچے کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب ہم سزا کے طور پر انہیں ٹائم آؤٹ دیتے ہیں تو ان کا یہ پرائمل خوف حقیقت بن جاتا ہے۔ ان کا دماغ کہتا ہے کہ مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا ہے اور اب میں نہیں بچوں گا۔ اسے لگتا ہے اس کی ڈھال چھن گئی ہے۔ ان بچوں کو اس خوف سے نکالنا اور یہ یقین دلانا کہ تم چاہے کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ اپناؤ، ہم ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہی اصلی تربیت ہے۔ یہ واقعی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے کہ ٹائم آؤٹ جیسا معمولی طریقہ، جسے معاشرے میں بہت ماڈرن اور سول سمجھا جاتا ہے، وہ بچے کے دماغ میں موت کے خوف جیسا صدمہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ نفسیاتی طور پر نقصان دہ ہے۔ تو اگر اس ساری سائنس اور نفسیات کو ہم روزمرہ کی زندگی میں ڈھالنا چاہیں تو ڈاکٹر ونیسا لپوینٹ نے کتاب میں ایک بہت آسان اور زبردست فارمولا یا منتر دیا ہے، اور وہ ہے سی اٹ، فیل اٹ، بی اٹ۔ یہ منترا اس پوری کتاب کا عملی نچوڑ ہے۔ اگر ہم اس منترا کو آسان الفاظ میں کھول کر سمجھیں تو یہ والدین کے لیے کسی جادو سے کم نہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے سی اٹ، یعنی دیکھیں۔ میرا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صرف بچے کو غصے میں ٹوٹے ہوئے کھلونے پھیلاتے ہوئے دیکھیں۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ہمدردی اور ایمپتھی پیدا کریں اور بچے کے اس برے رویے کے پیچھے اس کی اصل جذباتی تکلیف یا ضرورت کو دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت آپ کو تنگ نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود ایک شدید اذیت اور جذباتی دباؤ کا شکار ہے۔ بہت خوب، یعنی رویے سے آگے بڑھ کر اس کی وجہ کو دیکھنا۔ صحیح۔ اس کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ ہے فیل اٹ، یعنی محسوس کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سب سے مشکل قدم ہے، کیونکہ جب بچہ چیخ رہا ہوتا ہے تو والدین کے اپنے ٹریگرز ہٹ ہو جاتے ہیں اور وہ خود پینک موڈ میں آ کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت نیچرل رد عمل ہے ایک ایڈلٹ کا۔ لیکن فیل اٹ کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنے انہی ٹریگرز اور غصے پر قابو پا کر اس لمحے اس بچے کے جذباتی بوجھ کو، اس کے ڈر کو اپنے اندر محسوس کریں۔ یہ سمجھے کہ میرا بچہ اس وقت کتنا بے بس اور اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ یہ دونوں قدم والدین کو بچے کی سطح پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ جب آپ بچی کی سطح پر آتے ہیں تو کنیکشن بنتا ہے۔ اور اب یہاں سے آگے تیسرا قدم یعنی بی اٹ شروع ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسے تھوڑا سمجھائیں۔ آپ نے شروعاتی 2 قدموں کی بہترین وضاحت کی۔ جب آپ نے بچی کی تکلیف دیکھ لی اور اسے محسوس کر لیا تو اب آپ بی اٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی ویسی ہی ڈھال بن جائیں۔ یعنی ہمیں اس وقت ان کا سہارا بننا ہے۔ بچے کو اس طوفان میں جس قسم کے سہارے کی، جس سکون کی اور جس تسلی کی درکار ہے، والدین ویسی ہی ڈھال بن جائیں۔ اگر بچے کو لگ رہا ہے کہ اس کی دنیا بکھر رہی ہے تو آپ کی موجودگی، آپ کی آواز کا ٹھہراؤ اور آپ کا لمس اس کے لیے ایک ایسی چٹان بن جائے جس کے ساتھ لگ کر وہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ ایک قسم کا اینکر بن جائے۔ بالکل، آپ اس کا اینکر بن جائیں۔ اس لمحے آپ کو اسے لیکچر نہیں دینا، اسے سکھانا نہیں ہے کہ اس نے کیا غلطی کی، لوگوں کی عادت ہوتی ہے اسی وقت تربیت شروع کر دینے کی۔ جو کہ بالکل بیکار ہے۔ اس وقت آپ کو صرف اس فضا میں سکون اور امنیت بن کر موجود رہنا ہے۔ یہ چھوٹا سا منترا والدین اور بچے کے درمیان اس تعلق کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ بچے کو پوری زندگی کے لیے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے والدین کسی بھی حال میں اس کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ اس پورے 6 حصوں پر مبنی سفر کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو یہی کہانی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اس کتاب نے صدیوں کے اس طریقے کو غلط ثابت کیا ہے جس میں ڈر سے اقتدار بنایا جاتا تھا۔ ڈر کی بنیاد پر بننے والا تعلق کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ اس مطالعے نے والدین اور بچوں کے رشتے کو ایک نیا، سچا اور بالکل محفوظ راستہ دکھایا ہے۔ اس سفر سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت انہیں کسی بھی قسم کا جذباتی یا ذہنی نقصان پہنچائے بغیر نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک بہتر معاشرے کی بنیاد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک صحت مند معاشرہ ایسے ہی بچوں سے بنتا ہے۔ اور مائنڈ ورس کے اس سفر کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان بے قیمتی اصولوں کو صرف کتابوں اور گفتگو تک محدود نہ رکھا جائے۔ ان نظریات کو گھر کی 4 دیواری، اسکول کی کلاس رومز اور کھیلوں کے میدانوں تک پریکٹیکلی لانا ہوگا۔ جب ہم اس طرح بچوں کے جذبات کو عزت دیں گے تو کل کو یہی بچے بغیر کسی خوف اور ہمیشہ کے لیے مثبت عقائد کے ساتھ پروان چڑھیں گے۔ اور اس گہرے سفر کے اختتامی لمحات میں میں ایک ایسی فکر سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو واقعی ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے۔ ضرور، ہم سب سننا چاہیں گے۔ ہم پوری کتاب میں بچوں کے رویوں کی بات کرتے رہیں، لیکن اگر کسی بچے کا برا رویہ صرف اس کی پوری نہ ہونے والی جذباتی ضروریات کا آئینہ ہے، تو آج بطور بالغ یعنی ایک ایڈلٹ کے طور پر جب ہم اچانک آپے سے باہر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آتے ہیں، چیختے ہیں یا اپنے تعلقات میں بے قابو ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ غصہ اور چیخ ہمارے اپنے بچپن کی ان ضروریات کی چیخ تو نہیں جو اس وقت ادھوری رہ گئی تھیں اور آج تک پوری نہیں ہوئیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے واقعی ایک بڑا آئینہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والا مگر نہایت گہرا سوال ہے۔ اس ایک بات نے نہ صرف بچوں کی تربیت بلکہ ہماری اپنی ذات کی تربیت پر بھی نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس ساری کوشش اور اس لمبے مطالعے کا مقصد یہی تھا کہ سوچنے کے نئے زاویے مل سکیں۔ اور امید ہے کہ دیکھنے اور سننے والے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ضرور۔ ڈاکٹر ونیسا لا پوائنٹ کی کتاب پر مبنی 8ویں باب اور اس کے اختتام کی اس بحث کو اب ہم یہاں مکمل کرتے ہیں۔
مائنڈ ورس کے اس پورے 6 حصوں پر مبنی سفر میں شامل رہنے پر آپ سب کا بے حد گہرا شکریہ۔ اور میری جانب سے بھی اس سفر کے ہم سفر بننے پر دلی شکریہ۔ یہ گہرا مطالعہ یقیناً نفسیاتی سطح پر بہت سے زخموں کو بھرنے کا سبب بنے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ہمیشہ نئے نظریات کو جگہ دیتے رہیے اور اپنے ارد گرد محبت اور ہمدردی بانٹتے رہیے۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔